بہت اچھے شاعر، فیصل آباد کے شاعر ہیں، لیکن صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں نام کرنے کے بالکل قریب پہنچے ہیں. 3 بار انٹرنیشنل مشاعرہ کینسل ہوا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مکیل بخاری صاحب. السلام علیکم مکیل، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. شاعر کا جو تعارف ہوتا ہے وہ اس کا کلام ہوتا ہے، تو آپ اپنے کچھ کلام سے آغاز کریں تاکہ لوگ جو ویسے تو موسٹلی لوگ آپ کو جانتے ہوں گے، جو لوگ نہیں جانتے وہ بھی جان جائیں. ہاتھ پیلے سبز پتے کر دیے، اس نے سارے موسم اچھے کر دیے، دوستوں سے چھین لی ان کی خوشی، واہ، اور دشمن بھی نہتے کر دیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوستوں سے چھین لی ان کی خوشی، اور دشمن بھی نہتے کر دیے. واہ، دیر کر دی تیرے گالوں نے بہت، سگریٹوں نے ہونٹ کالے کر دیے. واہ 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 واہ. آپ کی جرنی کہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ کب سے آپ کو شاعری کا شوق ہوا؟ شاعری کا شوق تو تھا بچپن سے ہی، مطلب طبیعت کے اندر محسوس ہوتا تھا ایک رجحان. اس کے بعد کالج میں مجھے ذرا زیادہ محسوس ہوا، وہ ایک نیچرل جھکاؤ تھا شاعری کی طرف. پتہ چلا کہ شاعری اصل میں ہے کیا، وہ میں نے یونیورسٹی میں شروع کی. آپ کے 3 انٹرنیشنل مشاعرے کینسل ہوئے یا 4؟ دکھتی رگ میں ہاتھ رکھ رہے. آپ کو کوئی مشاعرے کے دوران یا مشاعرے کے بعد کوئی تھریٹس بھی ملے تھے؟ کوئی اس طرح کا سین بھی ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ سولڈ آؤٹ شو ہے، 1-2 راتیں پہلے مجھے کالز آتی ہیں 3:30 بجے، میں تمہارا شو بند کروا دوں گا، وہاں سے اپنا شو اٹھاؤ. تو پتہ لگ گیا تھا کہ کون تھا وہ؟ ہاں بالکل، وہ تو پتہ ہے. اور مشہور انسان ہے؟ نہیں، مشہور تو نہیں ہے، لیکن وہ جو اس کے پیچھے تھا، تو مطلب اس کے پیچھے کوئی شاعر تھا؟ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کیا سارا ہی تو ہم کر سکتے ہیں. جو بندہ خود شاعر ہوتا ہے اس کو بہت ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. آپ کو کرنا پڑا اس طرح سے؟ جو آرٹسٹ اپنے آرٹ کے ساتھ سنسیئر ہے، اسے اپنے آرٹ کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، زیادہ مصرے مجھے کب ہوتے ہیں؟ جب میں بائک پہ جا رہا ہوں گا نا کہیں، بائک چلاتے ہوئے مجھے مصرے ہو رہے ہوں گے. یہ موسٹلی یہ میرے ساتھ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اتنا اچھا شعر بائک پہ ہوا ہے لیکن میں نے کہا میں گھر جا کے لکھتا ہوں، پھر نہیں یاد ہو. اچھا مکیل، ہم آپ کو اکثر دیکھتے ہیں عمیر نجمی صاحب کے ساتھ. کیسے ہیں وہ اصل زندگی میں؟ جس کو کہتے ہیں نا پراپر جینٹل مین، وہ آدمی ہے. فیصل آباد کے ادبی منظرنامے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فیصل آباد میں ایسا شاعر تھا اور ایسا شاعر ہے کہ ہم گنیں تو وہ ختم ہی نہ ہو. پروفیشنل جیلسی ہوتی ہے، پروفیشنل سیاست ہوتی ہے. شاعری میں کتنی ہے اور آپ نے کتنا فیس کیا اسے؟ شاعروں میں بہت زیادہ ہے، ہونا نہیں چاہیے لیکن ہے. میں کس کا نام لوں؟ مطلب فیصل آباد میں مشاعرہ ہو رہا ہے تو ایک بندہ سب کو بلاؤں گا، مکیل بخاری کو نہیں بلاؤں گا، اور گالی دے کے کہتا ہے کہ میں سائڈ پہ کھڑا ہو کے ہنسوں گا جب اس کے دوست آئیں گے مشاعرے میں اور اس کے شہر میں اس کو نہیں بلایا جائے گا. اچھا مکیل، کوئی ایسی غزل ہے جو آپ کو ڈسکرائب کرے؟ اگر ایک ایسے شخص کو تکنا ہمارا نہیں جو نام تک لیتا ہمارا، تمہارے ساتھ رہتے کیا خبر ہو کہاں پر لگ گیا کتنا ہمارا. واہ واہ واہ. یہ میرا پہلا پوڈ کاسٹ ہے اور میں نے اسامہ کو دیا ہے. یہاں اپنائیت تھی اور پتہ تھا کہ بندہ بھی اپنا ہے، اپنا دوست ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ٹی ٹاک. اور آج ہمارے ساتھ دوبارہ سے موجود ہیں ایک بہت اچھے شاعر، فیصل آباد کے شاعر ہیں، لیکن صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں نام کرنے کے بالکل قریب پہنچے ہیں. لیکن نیچر نے کچھ ایسا کیا کہ انٹرنیشنل مشاعرے پڑھ نہیں سکے. وہ بھی آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ بنی تھی. 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار انٹرنیشنل مشاعرہ کینسل ہوا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مکیل بخاری صاحب. السلام علیکم مکیل، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. خیریت سے ہیں آپ مکیل؟ الحمدللہ. اچھا مکیل، اسی پوڈ کاسٹ میں پہلے بھی 2-3 بار ذکر ہو چکا ہے کہ ایک شاعر کا جو تعارف ہوتا ہے وہ اس کا کلام ہوتا ہے. تو آپ اپنے کچھ کلام سے آغاز کریں تاکہ لوگ جو ویسے تو موسٹلی لوگ آپ کو جانتے ہوں گے، جو لوگ نہیں جانتے وہ بھی جان جائیں. بالکل، میں ایک غزل سنا دیتا ہوں. ہاتھ پیلے سبز پتے کر دیے، اس نے سارے موسم اچھے کر دیے. سبحان اللہ. ہاتھ پیلے سبز پتے کر دیے، اس نے سارے موسم اچھے کر دیے، دوستوں سے چھین لی ان کی خوشی، واہ، اور دشمن بھی نہتے کر دیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوستوں سے چھین لی ان کی خوشی اور دشمن بھی نہتے کر دیے. واہ. دیر کر دی تیرے گالوں نے بہت، سگریٹوں نے ہونٹ کالے کر دیے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. سوچتا رہتا ہوں جاؤں کس طرف،
سوچتا رہتا ہوں جاؤں کس طرف، تو نے پیدا اتنے رستے کر دیے. واہ 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 واہ، کیا اچھا، کیا اچھا. سوچتا رہتا ہوں جاؤں کس طرف، تو نے پیدا اتنے رستے کر دیے. قتل کرنا تھے اسے کچھ آدمی، اس نے ہم سے بولا ہم نے کر دیے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے مکیل، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ. کیا بات ہے. اچھا مکیل، اب ہم آتے ہیں آپ کی جرنی کہاں سے سٹارٹ ہوئی، کب سے آپ کو شاعری کا شوق ہوا، کس طرح سے آپ نے یہ سارا کچھ یہاں تک پہنچے؟ اسامہ، شاعری کا شوق تو تھا بچپن سے ہی، مطلب طبیعت کے اندر محسوس ہوتا تھا ایک رجحان شاعری کی طرف. وہ اس طرح کے گھر کا ماحول اس طرح کا تھا. ابا جی کی بھی کتابیں تھیں جو الماری میں پڑھی ہوتی تھی، اس میں بھی کافی ساری کتابیں ایسی تھیں جو شاعری کی تھیں، میں پڑھ لیتا تھا کبھی کبھی. تو طبیعت میری جو تھی وہ اس طرف جھکاؤ تھا طبیعت کا. اس کے بعد کالج میں مجھے ذرا زیادہ محسوس ہوا شاعری کی. میں نے کالج کی لائبریری میں چلے جانا، تو وہاں سے بھی لائبریری میں اب اتنی کتابیں ہوتی ہیں، ان میں سے جن کتابوں کی طرف، جس سیکشن کی طرف میں نے جانا وہ شاعری کی کتابیں ہوتی تھیں. وہ ایک نیچرل جھکاؤ تھا شاعری کی طرف. تو میں نے شاعری کالج میں شروع کر دی تھی اپنی طرف سے، لیکن جو باقاعدہ شاعری ہے جس کو باوزن شاعری کہتے ہیں، اور جس کو جب پتہ چلا کہ شاعری اصل میں ہے کیا، وہ میں نے یونیورسٹی میں شروع کی. اور یہ بات ہے غالباً 2019 کی. یونیورسٹی میں آپ نے کوئی سوسائٹی وغیرہ جوائن کی؟ بالکل بالکل. یونیورسٹیز میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر یونیورسٹی میں لٹریری سوسائٹی ہوتی ہے، رائٹر سوسائٹی ہوتی ہے. تو ہماری یونیورسٹی، میری ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد تھی، تو اس میں ایک سوسائٹی ہے سوسائٹی آف ایگری رائٹرز. تو یہ میں نے جوائن کی. میں نے جوائن کی 2019 میں. 2019 کا شروع تھا غالباً، تو ایڈمیشن بھی میرا 2019 میں تھا. تو سوسائٹی نے مکیل کیا رول پلے کیا آپ کی شاعری میں، اور نارملی یونیورسٹیز کی سوسائٹیز کیا رول پلے کرتی ہیں کسی بھی شاعر کو بنانے میں؟ بالکل، یونیورسٹیز کی سوسائٹی کا بڑا اہم رول ہے. وہ اس طرح ہے کہ جب میں گیا مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ شاعری کا پتہ تھا، پڑھتا تھا، شاعروں کا بھی پتہ تھا کہ کون شاعر ہیں، کس طرح کی شاعری ہو رہی ہے، لیکن جو اس وقت شاعری ہو رہی تھی، یعنی جو اس وقت کنٹمپریری پوئٹس ہیں، ان کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں تھا بالکل بھی. تو جب میں نے سوسائٹی جوائن کی تو وہاں مجھ سے پہلے جو میرے سینئرس شاعری کر رہے تھے، اور وہ بیت بازی بھی ہوتی ہے اس میں، آپ کو پتہ ہے، شاعری بھی ہوتی ہے، مختلف قسم کے جو رائٹنگ سے جتنے بھی آنراز کا تعلق ہے وہ اس سوسائٹی میں لوگ تھے. تو انہوں نے مجھے دکھایا، بتایا کہ یہ دیکھیں یہ شاعر ہیں، آج کل اس طرح کا شعر کہا جا رہا ہے. تو اس چیز نے مجھے بڑی ہیلپ کی کہ میں اس طرح سے شاعری کر سکوں. اور پھر سوسائٹی کا یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی آپ کی ٹریننگ کرتی ہے، اور وہ ٹریننگ اس طرح کرتی ہے کہ یونیورسٹیز میں مختلف پروگرامز ہوتے ہیں، مختلف مشاعرے ہوتے ہیں، کبھی ان ہاؤس کمپٹیشنز ہوتے ہیں. ترہی غزل کا مصرع دے دیا ہے، اس مصرے پر غزل کہنی ہے، مطلب بندہ ان پریکٹس رہتا ہے. اور جس بندے کے اندر شاعری ہے، جو بندہ اس کو ہر وقت لیو کرتا ہے، جس کے اندر ایک ردم آلریڈی موجود ہے نیچر کی طرف سے، وہ پھر اس کو اس طرح کا ماحول مل جائے تو وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. مکیل، آپ نے کہا کہ جب آپ کو وزن کا پتہ چلا کالج کے بعد، تو اس ٹائم پہ باقاعدہ کوئی استاد تھا آپ کا جس نے آپ کو بتایا کہ یہ شاعری ہوتی ہے یا یہ وزن ہوتا ہے؟ نہیں، استاد تو کوئی نہیں تھا. وزن کا تو پہلے بھی پتہ تھا کہ ایک ردم ہوتا ہے پوئٹری میں نا، یہ پتہ تھا کہ پوئٹری ایک خاص ردم کو، ایک خاص پیٹرن کو فالو کرتی ہے. لیکن اس وقت کالج میں یا اسکول میں یہ تو نہیں پتہ تھا کہ اس طرح بحریں ہوتی ہیں جن پر آپ نے ان پر مصرع آپ کا پورا ہونا چاہیے، آپ کی غزل پوری اس پر سٹینڈ کرنی چاہیے. ان چیزوں کا ظاہر نہیں پتہ تھا، لیکن یہ پتہ تھا کہ ایک ردم ہوتا ہے. ایون پھر جو کالج میں نے چیزیں لکھی ہوئی تھیں تھوڑی بہت جیسی بھی تھیں وہ، جب مجھے یہ پتہ چلا کہ اس کو بحر کہتے ہیں، یہ ایک خاص وزن ہوتا ہے شاعری کا، تو جو چیزیں میں نے لکھی تھیں جب مجھے نہیں پتہ تھا وہ بھی وزن میں تھیں. تو وہ ایک ردم نیچر کی طرف سے میرے اندر تھا جس کو میں نے صرف پالش کیا یونیورسٹی میں آ کے. تو استاد تو کوئی بھی نہیں تھا ایسا. یہ دور اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی استاد آپ کو اس سے رہنمائی لینی پڑے. رہنمائی اس طرح ہو جاتی ہے کہ آپ سینئرز کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جتنے بھی ہمارے سینئرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے. شام کو چائے پر بیٹھ گئے، ساری رات بیٹھے رہے، شاعری پر بات ہوتی رہی. مطلب وہ اس طرح انفارملی، رینڈملی جو ہم باتیں کرتے ہیں آپس میں شاعر ایک دوسرے سے، اسی سے انسان سیکھ جاتا ہے. تو سینئرز آپ کی ہیلپ کرتے ہیں؟ سینئرز آج کل کو انکریج کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے، لیکن کچھ ہیں جو نہیں بھی کرتے، کچھ ہیں جو کرتے ہیں. بس ہر ایک بندے کے اپنے اپنے مسائل ہیں. لیکن اوور آل یہ ہے کہ جب آپ بیٹھتے ہیں شاعروں کے ساتھ، آپ شام کو بیٹھیں، چائے پہ بیٹھیں، تو آپ کو شاعری کے علاوہ
کوئی اور بات ہوتی نہیں. آپ موسٹلی جن کے ساتھ نظر آتے ہیں اس کا مطلب وہ کرتے ہی ہوں گے انکریج, اس لیے آپ ان کے ساتھ, کیونکہ ہم نے آپ کو موسٹلی دیکھا علی زریون کے ساتھ, عمیر نجمی کے ساتھ, اجمل سرور صاحب کے ساتھ, ان سب کے ساتھ آپ کو موسٹلی دیکھتے ہیں, تو مطلب یہ آپ کو انکریج کرتے ہی ہوں گے. بالکل کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. اجمل بھائی تو اپنے شہر میں ہیں اور وہ ہر وقت یہاں بیٹھے رہتے ہیں. ان کا یہی ہوتا ہے کہ شام کو 6 بجے کوئٹہ چائے پہ آ جاؤ ادھر جناح کالونی, تو ادھر بیٹھ جاتے ہیں. اور دعوتیں عام ہیں, ہر کوئی آ سکتا ہے, ہر بندہ آ سکتا ہے. وہ ہر بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور شاعری پر بات چل رہی ہوتی ہے. اور وہ ظاہر ہے ہر بندہ انکریج کرتا ہے, ہر سینئر انکریج کرتا ہے. جتنے بھی سینئرس کے ساتھ میرا تعلق ہے بہت اچھا تعلق ہے, اور وہ سب انکریج کرتے ہیں. فیملی نے انکریج کیا آپ کو, پیرنٹس نے, انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ کس کام میں پڑ گئے ہو, پہلے پڑھائی کر لو, یہ چھوڑ دو؟ ایسا کچھ نہیں تھا, ایسا کچھ نہیں تھا. فیملی نے بہت انکریج کیا, بلکہ ان کو خوشی ہوتی ہے اور وہ فخر سے بتاتے ہیں, سب کو فخر سے بتاتے ہیں. اور وہ اس طرح تھا کہ جب میں نے شاعری شروع کی تھی نا, تب ضیاء مذکور ہیں ایک شاعر ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, تب ان کی کتاب آئی تھی. تو اس وقت انہوں نے جب کتاب شائع کی نا, وہ انہوں نے بھیجی مجھے گھر, اور اس گھر جب انہوں نے مجھے بھیجی گھر, تو وہ کتاب کے شروع میں انہوں نے سگنیچر کیا ہوا امکانات سے بھرپور شاعر مکیل بخاری کے لیے, اور سگنیچر کر کے اپنی کتاب جس طرح شاعر بھیجتے ہیں اس طرح اپنی کتاب بھیجی. وہ کوریئر آیا جب ایڈریس پہ, تو وہ ماما نے ریسیو کیا. ماما نے دیکھا کوئی کتاب ہے, یہ کتاب کھول کے دیکھا, سامنے لکھا ہوا امکانات سے بھرپور شاعر مکیل بخاری. ماما کہتی تم کب سے شاعری تم نے شروع کی ہے؟ تو میں نے کہا کر لیتا ہوں تھوڑی بہت, ظاہر ہے. تو وہ ظاہر ہے گھر والوں کی طرف سے کوئی ڈسکریجنگ بیہیویئر نہیں تھا. انہوں نے اب بھی انکریج کرتے ہیں, بلکہ فخر سے بتاتے ہیں, میرا بتاتے ہیں. نہیں, لیکن موسٹلی فیملیز جو ہوتی ہیں نا, پیرنٹس کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا پہلے پڑھ لے, اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر لے, اس کے بعد پھر یہ جو اس کا شوق ہے نا وہ پورا کرے. لیکن پہلے ایک بار اسٹڈی, یہ نہ ہو کہ اس کام میں اتنا زیادہ چلا جائے کہ اسٹڈی سے دھیان ہٹ جائے. تو ان کا مین موسٹلی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو یہی پرابلم فیس کرنے کو ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے اسٹڈی کمپلیٹ کرو, اس کے بعد پھر کرنا جو کرنا ہے. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے ہمیشہ انکریج ہی کیا, اور بلکہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کے کو کریکولر میں آتی ہیں یونیورسٹی میں, تو آپ کو پتہ ہے. اور ایک عام اسٹوڈنٹ میں اور ایک دوسرے اسٹوڈنٹ میں, ایکسٹرا آرڈنری اسٹوڈنٹ میں یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہے کوئی سنگر ہے اگر ساتھ, اور وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, تو اپنی سنگنگ کو بھی اس نے ساتھ کنٹینیو کیا ہوا ہے. اور وہ ظاہر آپ کو یونیورسٹی بھی پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی ہے, ماحول اس طرح کا ہوتا ہے, آپ لوگوں کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں, ملتے جلتے ہیں. تو وہ اس وقت اگر آپ نے گرو نہیں کرنا تو بعد میں کیا گرو کرنا ہے؟ وہی تو دور ہوتا ہے, یہی تو رچ ایج ہے جس میں انسان گرو کرتا ہے. اسی میں انسان نے اپنے آپ کو پالش کرنا ہے. بعد میں کیا, بعد میں تو اور بڑے آپ کو پتہ ہے پنگے ہوتے ہیں. اچھا مکیل, ایسی کون سی غزل تھی پہلی آپ کی جو آپ کو لگا ہو کہ یار دراصل یہ میری شناخت ہے, یہ میرا اسلوب ہے, یہ اپنانا چاہتا ہوں میں؟ یہ آپ کا سوال اچھا سوال ہے. اور میری ایک غزل تھی جو سب سے میں نے پڑھی تھی, تو وہ کافی اس کو پذیرائی بھی ملی تھی. وہ تھی میں دے رہا ہوں کس طرح صدا تمہیں, واہ, مگر خیال ہی نہیں ذرا تمہیں. واہ, یہ میں نے سنی ہے, ظاہر ہے بہت زبردست. میں دے رہا ہوں کس طرح صدا تمہیں, واہ, مگر خیال ہی نہیں ذرا تمہیں. واہ, بغیر مجھ سے پوچھے اس سے کیوں ملے, میرے مزاج کا نہیں پتہ تمہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. بغیر مجھ سے پوچھے اس سے کیوں ملے, میرے مزاج کا نہیں پتہ تمہیں. تمہیں تو اپنا حسن ہی عزیز ہے, یہاں کھلی چنبیلیوں سے کیا تمہیں. واہ, واہ, تمہیں تو اپنا حسن ہی عزیز ہے, یہاں کھلی چنبیلیوں سے کیا تمہیں. تم اتنی بے حسی میں مبتلا ہو دوست, میں روں تو لگے گا کہہ کہا تمہیں. واہ, بہت اچھا, کیا اچھا ہے, کیا اچھا ہے, سبحان اللہ. تو یہ آپ کو لگا تھا کہ یہ میرا اسلوب ہے اور یہ میں نے اپنانا ہے؟ اسلوب تو کوئی خاص اس طرح شاعر سوچتا نہیں ہے کہ یہ میرا اسلوب ہے اور میں نے اسی کو اپنانا ہے. وہ بس جو چیز آپ کو طبیعت کے قریب لگتی ہے آپ اس طرح کی شاعری کرتے ہیں, جس طرح کی آپ کو شاعری پسند ہوتی ہے اس طرح کی آپ شاعری کرتے ہیں. تو وہ شاعر شعوری طور پہ یہ نہیں سوچتا کہ میں نے اس اسلوب کو اپنانا ہے یا یہی میرا اسلوب ہوگا. اور ویسے بھی صاحب اسلوب ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ اس دور میں صاحب اسلوب شاعر ہوں گے, وہ ایک بہت ہی اور بات ہے. مطلب کہ ہم صاحب اسلوب شاعر چند ہی ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ صاحب اسلوب شاعر ہیں, باقی سب وہ گنے جا سکتے ہیں. کیونکہ مکیل مجھے لگتا ہے کہ جو بھی کریٹیو بندہ ہے نا, کریٹیو بندے کے موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہوتے ہیں. بالکل, وہ ایک ٹائم پہ بہت زیادہ خوش ہے اور بہت رومانوی سی شاعری کر رہا ہے, اگلے دن ہی وہ اتنا دکھی اور ہر چیز سے مایوس ہو جائے گا, پھر وہ کرے گا. وہ ہر مطلب اتنے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں کہ بہت مشکل ہے کسی
بہت کریٹیو بندے کے لیے بہت مشکل ہے اپنا ایک اسلوب طے کرنا اور پھر اس کو ہی لے کے چلنا. اور جو جنہوں نے کیا وہ اس طرح وہ کر بھی رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی اسلوب نہیں ہے نا تو آپ کے پاس کھلا میدان ہے, ایک ڈائیورسٹی, آپ کسی بھی طرح کا لکھ سکتے ہیں. اور آتا ہے شاعر پر فیز آتا ہے, میرے پر ایک سال کوئی ایک فیز رہے گا, میں اس طرح کا لکھوں گا. اگلے سال ظاہر ہے زندگی میں جیسے جیسے بدلاؤ آتا ہے آپ کی شاعری میں بھی اس طرح ساتھ ساتھ بدلاؤ آتا ہے, کیونکہ یہ نام ہی مشاہدات اور تجربات کا ہے. آپ کے جو جتنے آپ کے تجربات ہیں, جتنے رچ آپ کے ایکسپیرینسز ہیں, اتنے رچ آپ کی شاعری ہوگی. تو میرا تو اس پر یقین ہے. تو مطلب آپ کے پاس جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے اس طرح کا کہنا ہے اور اس طرح کا نہیں کہنا, تو آپ کے پاس ایک بہت لمیٹڈ سی اسپیس ہوتی ہے جس کے اندر رہ کر آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. جی. تو میرے خیال سے وہ شاعر کو لمیٹڈ ہونا نہیں چاہیے. شاعر کو ہونا چاہیے کسی بھی طرح کا کہے, جیسا بھی کہے, جو اس وقت اس کی زندگی کے ایکسپیرینسز چل رہے ہیں اس کے مطابق شعر کہے, جو اس کے مشاہدات ہیں اس کے مطابق شعر کہے, اور ایک کھلا میدان ہونا چاہیے. اور اپنی طبیعت کے مطابق شعر کہے, کیونکہ آپ کی طبیعت بھی, اگر کوئی بندہ بہت کریٹیو نہیں ہے, نارمل بھی بندہ ہے, اس کی طبیعت ہر ٹائم پہ ایک طرح کی نہیں ہوتی. بالکل. وہ کسی ٹائم پہ ڈاؤن ہوتا ہے, کسی ٹائم پہ بہت خوش ہوتا, مطلب مختلف سچویشنز ہوتی ہیں نا, تو اپنی طبیعت کے مطابق وہ کہہ رہا ہے. بالکل 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 طبیعت کے مطابق. لیکن رائٹنگ اسٹائل ہوتا ہے ہر بندے کا, وہ ظاہر ہے وہ نیچرلی ہوتا ہے. ایک ہر رائٹر کا اپنا ایک رائٹنگ اسٹائل ہے, اپنا ایک ڈکشن ہے, وہ اس کو شعوری طور پہ فالو نہیں کرنا پڑتا, وہ ہو جاتا ہے. بالکل. اچھا مکیل, آپ کے 3 انٹرنیشنل مشاعرے کینسل ہوئے یا 4؟ دکھتی رگ میں ہاتھ رکھ رہے ہیں. میرا سب سے پہلے قطر کا تھا, تو وہ قطر کا تو نہیں ہو پایا. وجہ انہوں نے بس وہ کچھ آرگنائزیشن کے جو آرگنائزیشن ادھر کروا رہی تھی اس کے کچھ مسائل تھے. پھر انہوں نے وہ مشاعرہ کیا دبئی میں. جب انہوں نے وہ دبئی میں مشاعرہ کیا, 2022 کی بات ہے, دبئی میں مشاعرہ کیا, تو میرا تب پہلا ویزا ریجیکٹ ہوا. اچھا. تو 2022 سے یو اے ای نے جو ہے وہ پاکستانیوں پر ویزے کی جو پابندیاں لگانا شروع کر دی تھیں اور سختی تھی پالیسیز میں. پہلا ویزا تب ریجیکٹ ہوا. پھر دوسری مرتبہ, مطلب کب تھا, 2024 میں نہیں, 2024 میں نہیں, سوری 2025 میں ہی. ابھی کچھ لوگ باقی ہیں نے, بہت بڑی تنظیم ہے اور بہت اچھی تنظیم ہے, اس نے مجھے بلایا. انہوں نے مجھے بلایا دبئی میں, وہ جشن آزادی کا مشاعرہ تھا. وہ ویزاز کچھ شاعروں کے لگے اور اس میں میرا ریجیکٹ ہو گیا. ریجیکٹ ہونے کی وجہ یہ کہ سیکنڈ ٹائم ریجیکٹ ہوا. ہاں, سیکنڈ ٹائم ریجیکٹ ہوا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دبئی جو ہے وہ میرے خیال سے 40 سال سے جو نیچے افراد ہیں ان کو ویزے دے ہی نہیں رہا. تو جن کی عمر 40 سال سے اوپر تھی ان سب شاعروں کے ویزے لگے, اور جو 40 سال سے نیچے تھی جن کی عمر, ان کے ویزے نہیں لگے. تو یہ ایک ریجیکشن کا ایک اور کیس ہے. تو اس کے بعد دوبارہ یہ ریسنٹلی بالکل 1 ماہ پہلے مجھے ابھی کچھ لوگ باقی ہیں کی طرف سے ہی جدہ میں دعوت آئی. جدہ میں مشاعرہ تھا, ساتھ عمرہ بھی تھا اور مدینہ منورہ کی زیارات بھی تھیں. میں بڑا خوش تھا. اتنا یہ تو نہیں تھا کہ چلو مشاعرہ پڑھنا ہے, لیکن مجھے یہ تھا کہ دیکھیں عمرہ کرنے جا رہا ہوں, عمرہ وہ سعادت حاصل ہوگی. تو وہ آپ کو پتہ ہے, ایک تو جتنے بھی شاعر جاتے ہیں انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں یا جن کے بھی انٹرنیشنل مشاعروں میں نام ہوتے ہیں, ان میں سے سب سے کم عمر میں ہوں. شاید اس وجہ سے نظروں میں بھی زیادہ آ جاتا ہوں. تو یہ ہوا کہ 2 دن پہلے, ٹھیک میری فلائٹ سے 2 دن پہلے ویزا آیا ہوا ہے, ٹکٹس آ گئی ہیں, اور میں ہاسپٹل ایڈمٹ ہو گیا. طبیعت خراب ہو گئی بہت زیادہ. طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ تو ٹریول اس کنڈیشن میں کرنا ہی نہیں چاہیے آپ کو, آپ کریں ہی نا. میں نے خیر ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا, میں نے کہا کیا میں میں نے عمرہ بھی کرنا ہے, مجھے مشاعرے کا تو چلو نہیں ہے اتنا, لیکن جو مجھے عمرے کی سعادت مل رہی ہے میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں. تو ڈاکٹر نے کہا کہ پھر دیکھ لیں, آپ کی کنڈیشن ایسی ہے کہ آپ نے جانا ہے. اور پھر کہتا آپ تو فلائٹ ڈائریکٹ ہاسپٹل کی کروائیں, ہاسپٹل آئیں اور سرجری کروائیں. لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا مجھے کہ آپ ٹریول نہ کریں, آپ کی کنڈیشن سویئر ہے. اور ظاہر ہے کافی سارے شہر, پہلے آپ نے فیصل آباد سے لاہور جانا ہے, لاہور سے آپ کی فلائٹ ہو تو پھر آپ نے جدہ لینڈ, ٹریول بہت زیادہ بالکل, پھر مدینہ بھی, مکہ بھی. تو وہ ٹریولنگ والی کنڈیشن تھی ہی نہیں. بڑا بیڈ لک تھا مجھے, بڑا میں رویا بھی. تو ایک ہارڈ لک کہہ سکتے ہیں اس کو, کیا کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد میری سرجری ہوئی, اور جب میری سرجری تھی تب ادھر مشاعرہ تھا. تو اس طرح کے معاملات ہیں. جب ہوگا اللہ کو منظور. تو اب صحت ٹھیک ہے, اب آپ الحمد للہ اب میں فلی ریکورڈ. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے چانس بنائے گا, اور دوبارہ سے عمرے کی سعادت اور سارا کچھ انشاءاللہ اللہ دوبارہ دے گا. اور ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ بہت سارے انٹرنیشنل مشاعرے پڑھیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے, مطلب
آپ کے ذریعے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کرے انشاءاللہ. آمین آمین آمین. اچھا مکیل، جو آپ کے مشاعرے کینسل ہوئے انہوں نے آپ کی مطلب آپ کو اندر سے توڑ دیا یا اسٹرانگ کر دیا اور کہ یار اب ہو کینسل جو ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا جب آپ کو آ رہا ہوتا تب بھی آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ یار ابھی بھی مجھے کوئی انٹرنیشنل دعوت آتی ہے یا کوئی آرگنائزر اگر کانٹیکٹ کرے نا تو میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہوگا تو ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا، لیکن چونکہ پاکستانیوں کے لیے ویزاز کے اتنے ایشوز بنے ہوئے ہیں کہ اب یہ ہے کہ دیکھیں جدہ مشاعرہ ہوا ہے، انہوں نے بہت اچھا مشاعرہ کیا ہے، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں والوں نے، تو اس طرح کے جو ممالک ہیں، قطر ہو گیا، جدہ ہو گیا، یہاں تو ابھی سمجھ آتی ہے کہ آسانی ہے، اور اس طرح کے راستے بھی ہیں، آرگنائزرز اس طرح کے راستے نکال رہے ہیں کہ جو ہے وہاں پہ لٹریری ایونٹس کیے جائیں. لیکن اب جب مجھے دعوت آتی ہے تو میں اس کو نارمل لیتا ہوں، مجھے ہوتا ہے ٹھیک ہے ہوگا تو چلا جاؤں، کیونکہ کافی ایکسپیرینسز اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ مجھے اب عادت ہو گئی کہ اب کینسلیشن کا فرق ہی نہیں پڑتا، فرق نہیں آپ کے پہلے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یار شاید ہو جائے. ایون جب اس مرتبہ مجھے دعوت آئی تھی تو مجھے یہی تھا کہ ٹھیک ہے ہوگا تو چلا جاؤں گا. ابھی بھی میں نے ذہن بنایا ہوا تھا، کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی ایسے ہوا تھا کہ عین وقت میں ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے ویزاز ہیں ان سے وہ نہیں آ رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ انسان کو اسٹرانگ کرتی ہیں، اور وہ ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے. میں اب تھوڑا بے نیاز ہو گیا ہوں اس معاملے میں کہ ٹھیک ہے یار ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ناسک. اچھا وکیل، میرے سننے میں آیا ہے کہ آپ کو کوئی مشاعرے کے دوران یا مشاعرے کے بعد کوئی تھریٹس بھی ملے تھے، کوئی اس طرح کا سین بھی ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ میرا ایک سولو شو تھا فیصل آباد میں، وہ میں نے پہلی مرتبہ میرے خیال سے اس طرح سے نا کسی شاعر نے خود آرگنائز کر کے اپنے ایک ایونٹ مینجمنٹ کے تھرو سارا معاملہ کر کے نہیں کیا ہوگا. وہ میرا سولو شو تھا اور وہ ٹکٹڈ شو تھا. اس میں 4-5 اسپانسرز تھے، انہوں نے اسپانسر بھی کیا ہوا تھا اور شو بھی ٹکٹڈ تھا. لوگوں نے ٹکٹس خرید لی ہوئی ہیں اور شو مجھے پتہ ہے کہ جتنی کیپیسٹی ہے نا ہال کی وہ فل ہے، ٹکٹس بھی میری بک گئی ہوئی ہیں. صحیح ہے، سولڈ آؤٹ شو ہے. 1-2 راتیں پہلے میں تقریباً سو رہا ہوتا ہوں، مجھے کالز آتی ہیں 3:30 بجے، تو مجھے جگا کے کہتا ہے تمہارا شو بند کروا دوں گا. میں نے کہا کہ کون ہے آپ، بات کون کر رہے ہیں؟ تو میں ظاہر ہے میں نیند میں ہوں، میں کیا، تو میں تمہارا شو بند کروا دوں گا، وہاں سے اپنا شو اٹھاؤ، اور تمہیں پتہ نہیں ہے اس جگہ کے کیا معاملات ہیں، وہاں میں تمہارا شو ہی نہیں ہونے دوں گا. کون سی جگہ تھی؟ یار یہاں پہ ڈی گراؤنڈ میں نا ایک آرٹ اسپیس ہے، وہاں میرا شو تھا. تو بس وہ بہانہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اس نے بات تو سنانی تھی. کہتا میں وہاں پولیس کو انوالو کر لوں گا اور میں کہوں گا کہ یہاں مکیل بخاری ہے جو اس نے یوتھ کو اکٹھا کیا ہے اور یہاں پارٹی ہو رہی ہے. اچھا، یہاں پہ غیر قانونی کام ہو رہے ہیں، یہاں پہ جو شاعری ہو رہی ہے وہ بیہودہ شاعری ہو رہی ہے. تم اس وقت کیا کرو گے؟ فلانا ڈی ایس پی میرا دوست ہے، فلانا ایس پی میرا دوست ہے، تو تمہیں اپنا شو وہاں سے اٹھانا پڑے گا. میں کہوں کہ اب اسپانسرز نے اسپانسر بھی کیا ہوا ہے، لوگوں نے ٹکٹس بھی خریدی ہوئی ہیں، تو کیا کروں میں؟ اب سمجھ نہ آئے نا کچھ. خیر اس بندے کو پہلے تو میں نے سمجھانے کی کوشش کی، میں کول ڈاؤن رہا، بڑا کول اس کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ رات کو وہ ڈرنک ہے اور مجھے کہتا کہ میں اس وقت کسی ڈی ایس پی یا ایس پی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، وہ میرا دوست ہے، جیسے باتیں بڑھ کے مارتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ سے جو ہوتا ہے پھر آپ کر لیں، شو تو میں کروں گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے معاملات تھے. شو میں نے کیا، خیر وہاں ہوا تو کچھ نہیں، لیکن ڈر لگا رہا اس میں. میرے کچھ دوست تھے، انہوں نے مجھے کافی ہیلپ آؤٹ کیا. ایک میرا دوست لائر ہے، اس کو میں نے کہا، وہ کہتا کہ یار ٹینشن کی بات نہیں. ایون اس نے موزن ہے میرا دوست، اس نے چکر لگایا صبح کہ وہاں پر کہ کچھ اس طرح کے اگر مسائل ہوں تو ان کو حل کیا جا سکے. لیکن اس طرح کا الحمدللہ کوئی مسئلہ ہوا نہیں. تو بس ایسے اس نے کوئی بندہ ڈرنک تھا اور اس نے بس نہیں اس کو پہلے ہی ٹیکل کر لیا تھا، طریقے سے ٹیکل کر لیا تھا. کچھ لوگ بیچ میں انوالو ہو گئے تھے جن کی ان کو کالز چلی. تو پتہ لگ گیا تھا کہ کون تھا وہ؟ ہاں بالکل، وہ تو پتہ ہے، وہ تو ابھی بھی پتہ ہے کہ کون ہے. تو وہ کوئی جاننے والا ہے؟ وہ ایز سچ تو جاننے والا نہیں ہے، لیکن اس سے وہ جان پہچان نکل آئی تھی بعد میں. اور مشہور انسان ہے؟ نہیں مشہور تو نہیں ہے، لیکن وہ جو اس کے پیچھے تھا، اس سارے کام کے پیچھے، وہ ہو سکتا ہے کچھ ایسا بندہ ہو. تو مطلب اس کے پیچھے کوئی شاعر تھا؟ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کیا سا رہی تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اب ہمارے پاس چونکہ کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے تو ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ کوئی شاعر تھا. لیکن اس طرح کی حرکتیں شاعروں کو زیب تو نہیں دیتی، ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا کوئی شاعر ہو پیچھے. اچھا مکیل، شاعری جو ہے وہ دیکھنے میں مطلب سامنے بیٹھ کے سننے میں، اسکرین پہ دیکھنے میں بہت زیادہ گلیمرس لگتی ہے کہ واہ، لیکن جو بندہ خود شاعر ہوتا ہے اور جو لکھ رہا ہوتا ہے اور جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو بہت ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے. آپ کو کرنا پڑا اس طرح سے؟
بالکل میرے خیال سے ہر آرٹسٹ کو کرنا پڑتا ہے. جو آرٹسٹ اپنے آرٹ کے ساتھ سنسیئر ہے اسے اپنے آرٹ کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اور جب وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ میں اپنے آرٹ کے ساتھ سنسیئر ہوں اور میں نے یہی کرنا ہے تو اس کو بہت ساری چیزیں چھوڑنی بھی پڑتی ہیں. اور وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو چھوڑے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہوتا. مثلاً آپ نے شاعری کرنی ہے اور آپ جاب کر رہے ہیں صبح سے لے کے رات تک, 9 to 5 جاب آپ کر رہے ہیں. 9 to 5 آپ جاب کر رہے ہیں, 7-1 بجے آپ گھر پہنچتے ہیں, 8 بجے آپ نے دوستوں سے بھی ملنا ہے, آپ نے اس کے علاوہ بھی زندگی کے مزید کام نمٹانے ہیں. آپ نے کہیں رات کو گھر پہنچنا ہے 10 بجے 11 بجے سارے کاموں سے فری ہو کے, اپنے پرسنل کاموں سے فری ہو کے, جاب سے فری ہو کے, آپ کے پاس شاعری کا وقت کیسے بچے گا؟ کیا آپ کا ذہن اس وقت آپ کو اجازت دے گا کہ آپ اتنا زیادہ تھکاوٹ, اتنی ذہنی تھکاوٹ کے باوجود, جسمانی تھکاوٹ کے باوجود آپ آئیں گھر اور آپ شاعری کریں؟ اس وقت تو پھر انسان کہتا ہے کہ آؤ اور سو جاؤ, صبح اٹھو پھر دفتر پہ نکل جاؤ. تو وہ چیزیں کمپرومائز کرنی پڑتی ہیں, ایک آرٹسٹ کو تو کرنی پڑتی ہیں. تو شاعر کس طرح سے اپنے فائنینشیل میٹرز کو لے کے چلتا ہے؟ دیکھیں جہاں تک میرا تعلق ہے, میں یہ ہے کہ میں اس وقت صرف شاعری سے ارن کر رہا ہوں. اور وہ جو میرا ہے یہ موڈ آف ارننگ ہے جو میرا, وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے میں انسٹاگرام پہ ہوں یا مجھے ڈیجیٹل جو آتے ہیں کیمپینز آتی ہیں اس میں کمرشل کام کچھ کرتا ہوں, تو وہاں سے بھی ارننگ مجھے ایز این انفلوئنسر. فار ایگزامپل ابھی پچھلے دنوں ٹپال تیز دم نے کانٹیکٹ کیا کہ آپ نے چائے پر کوئی نظم کہنی ہے, ہمارا ٹپال تیز دم کا کپ ہاتھ میں پکڑنا ہے اور ایک ویڈیو لگا دینی ہے. اس کے لاکھوں روپے چارجز جو ان سے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے چارج کرتے ہیں لوگ سوشل میڈیا پہ. تو یہ چیزیں اچھی ہیں کہ اب شاعروں کو بھی کمپنیز نے کنسیڈر کرنا شروع کیا ہے. تو اس طرح کے معاملات سے باقی مشاعرے ہوتے ہیں, مشاعروں سے بھی ارننگ ہوتی رہتی ہے, باقی چیزیں مطلب سرکل چلا رہتا ہے. اور الحمدللہ بہت اچھا ہے, سب کچھ بہت اچھا ہے. لیکن کچھ شاعر اب اس طرح کے جو مطلب اس طرح سے نہیں ہیں, اسکرین پر بھی نہیں آتے, ظاہر ہے وہ پھر کام کرتے ہیں اور انہیں بہت کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. وہ شاعری بھی ساتھ مینیج کرتے ہیں اور وہ اپنا جاب وغیرہ بھی مینیج کرتے ہیں, ان کے لیے پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا مکیل, کبھی یہ سفرنگ جو آرٹ سے آپ کو ملی یا شاعری سے آپ کو, جو آپ, کیونکہ ایک کوسٹ ہوتی ہے اس چیز کی, وہ کسی کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے, کسی کے لیے نارمل سی ہوتی ہے, تو کبھی سوچا کہ یار یہ ورتھ نہیں کرتا, میں بہت زیادہ سفر کر رہا ہوں, اب بس میں اپنے لیے لکھوں, اپنے کیتھارسس کے لیے یہ چھوڑ دوں میں؟ نہیں, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا, کبھی بھی. میں ہمیشہ سے شکر ادا کرتا ہوں, اور جتنا میں شکر ادا کرتا ہوں اتنا مجھے زیادہ ملتا ہے, کیونکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ وہ واحد چیز ہے جو کرتے ہوئے میں اپنا آپ ریئل محسوس کرتا ہوں, اپنا آپ واقعی میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ میں ہوں. تو جو انسان ہے اس کو وہ کرتے ہوئے اپنی پہچان محسوس ہوتی ہے کہ یہ میں واقعی وہ کر رہا ہوں جس کی اندر سے آواز آ رہی ہے, تو وہ چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. تو میں نے کبھی سوچا نہیں اور نہ میں کبھی سوچوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اور توفیق دے. مطلب شاعری ہے جو سب کچھ ہے, اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو ان سی وہ قربانی دی اور میں نے قربانی دی تو شاعری نے بھی مجھے بہت کچھ دیا. اتنے اچھے اچھے لوگ دیے, اتنے اچھے دوست دیے. ظاہر ہے دنیا بھر میں پورا پاکستان گھوما, کس لیے, کس کی وجہ سے؟ شاعری کی وجہ سے. ابھی یہ انٹرنیشنل ٹورز آتے ہیں, کون بلاتا ہے, کس لیے بلاتا ہے؟ شاعری کی وجہ سے. عمرے کے لیے بھی بلایا گیا تھا تو کس لیے؟ شاعری کی وجہ سے. تو اتنا کچھ آپ کو شاعری دے رہی ہے اور آپ یہ سوچیں کہ آپ شاعری چھوڑ دیں, یہ تو بد دیانتی ہے نا. بالکل, شاعری کے لیے تو سب کچھ ہے. اچھا مکیل, ہر کسی کا نا لکھنے کا ایک فضا چاہیے ہوتی ہے لکھنے کے لیے, اور وہ سب کے لیے مختلف ہوتی ہے. مطلب میں کچھ لوگوں کو جانتا بھی ہوں, وہ کہتے ہیں کہ ہم پیچھے میوزک لگاتے ہیں ہلکا سا, اور ایک روم میں اندھیرا کر کے اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں, اس ٹائم پہ ہم لکھتے ہیں, اور اس ٹائم پہ ہم سے اچھا لکھا جاتا ہے. کچھ لوگ نیچر میں بیٹھ کے لکھتے ہیں, کچھ لوگ شور میں بیٹھ کے لکھتے ہیں, چوک کے اندر درمیان میں بیٹھ کے کہ ارد گرد سارا کچھ چل رہا ہے, وہ ساتھ آبزرو کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ لکھ رہے ہیں. آپ کس فضا میں لکھتے ہیں؟ مجھ سے تب لکھا جاتا ہے جب میرے ذہن میں نا کچھ اور نہ چل رہا ہو. صحیح ہے. اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, زیادہ مصرے مجھے کب ہوتے ہیں
جب میں بائک پہ جا رہا ہوں گا نا کہیں بائک چلاتے ہوئے مجھے مصرے ہو رہے ہوں گے. یہ موسٹلی یہ میرے ساتھ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اس ٹائم پہ پھر بندہ بے بس ہوتا ہے, یا تو کہیں سائڈ پہ لگا کے پہلے فوراً لکھ لو پڑتا ہے. ہاں کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کتنا اچھا شعر بائک پہ ہو جاتا ہے بھائی جاتے ہوئے. اور میرے ساتھ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ اتنا اچھا شعر بائک پہ ہوا ہے, لیکن میں نے کہا میں گھر جا کے لکھتا ہوں, پھر نہیں یاد ہو کہ کیا تھا وہ, کہاں گیا وہ, کیسے ہوا. سفر میں ہوتا ہے, گاڑی میں بھی بیٹھے, گاڑی میں آپ کہیں ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں, چونکہ اس وقت انسان کا بالکل انسان فری ہوتا ہے اور اس کو اور کوئی کام نہیں ہوتا ٹریولنگ کے علاوہ, اس وقت جا رہا ہے اور وہ سوچ رہا ہے. اچھا مجھے تو زیادہ اس طرح ہوتا ہے. اب ایسا نہیں کہ سارے شعر مجھے بائک پہ ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہے, مطلب کمرے میں بیٹھے بھی ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مجھے کوئی اندھیرا کرنا, ٹوائلٹ میں بہت اچھے اچھے شعر ہوتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہو مجھے, کیونکہ اس ٹائم پہ بندے کا پورا فوکس کچھ کرنے کو نہیں ہے. نہیں اس پہ تو فوکس ہوتا ہے کہیں اور. اچھا مکیل, آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا, کیونکہ میرے ساتھ ہوا ہے, میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, کہ آپ سوئے ہوئے ہیں اور سوئے ہوئے کوئی شعر ہوا ہے, اور آپ اٹھے ہیں, اچانک آپ کی آنکھ کھلی ہے, لیکن وہ شعر میں نے مس کر دیا تھا. وہ مس میں نے کیسے کیا کہ میری آنکھ کھلی ہے, لیکن اس ٹائم پہ میں اتنا کہ نیند میں تھا کہ میرے اندر ہمت ہی نہیں کہ میں موبائل اٹھا کے فوراً لکھ لوں اسے, اور میں نے وہ مس کر دیا. بالکل آپ کے ساتھ ہوا ایسا؟ بہت ہوتا ہے. اب وہ ایسا شاید اس لیے ہوتا ہے کہ سوتے وقت میری عادت ہے کہ میں کتابیں پڑھتا ہوں, اور مطلب بیڈ ٹائم پہ نا میرا ریڈنگ ٹائم کافی زیادہ ہے, اور میں زیادہ تر شاعری ہی اس وقت پڑھ رہا ہوتا ہوں. تو وہ ظاہر ہے انسان شعر پڑھتے پڑھتے اگر سو جائے تو مطلب شعر پڑھنے کے بعد کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے, کسی شاعر کو پڑھ رہا ہے, سو جائے, اس کے بعد شاید وہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں آپ کے سب کانشیس میں. اور ایسے کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ کو سوتے ہوئے پورا شعر آتا ہے, اور آپ نیند میں ہوتے ہیں, بندہ کہتا ہے یار اچھا چلو کوئی نہیں. میں یہ بتا رہا ہوں, یہ میرے ساتھ ہوا ہے, پورا شعر آیا ہے میرے, مطلب پورا شعر میرے دماغ میں آیا ہے, اور میری آنکھ کھلی ہے. اس ٹائم پہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ فون اٹھا کے یہ فوراً لکھ لے. ہاں ایسے ہوتا ہے, لیکن میرے جسم نے اجازت ہی نہیں دی, وہ اتنا کہ نیند میں تھا کہ میں سو گیا. ہوتا ہے. اور پھر صبح سے اٹھ کے, مطلب میرے خیال 7-8 مہینے ہو گئے اس بات کو, میں ابھی تک یاد کر رہا ہوں کہ وہ کیا تھا. اس کا قافیہ ردیف مجھے یاد ہے, زمین مجھے یاد ہے اس شعر کی, لیکن میں یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یار وہ کیا شعر تھا, وہ یاد نہیں آ رہا. اتنا پیارا بنایا وہ, اتنا زبردست پورا شعر آیا تھا. صحیح کہہ رہے. اچھا مکیل, جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کے ذہن میں کہیں پہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ لکھتا ہوں اکارڈنگ ٹو پبلک ڈیمانڈ, مطلب عوام اس پہ پاگل ہو جائے گی؟ نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ جو میں لکھتا ہوں نا وہ بلٹ ان ہے ہی ایسا میرے اندر. تو ہاں وہ یہ ہے کہ شاعر کے اوپر انفلوئنس ہوتا ہے اس چیز کا. جب آپ اسٹیج پر بڑے اسٹیجز پر جا کر مشاعرہ پڑھتے ہیں تو آپ کے برین پہ یہ اثر ہوتا ہے, لیکن وہ آپ پر ہے, آپ اس کا اثر قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. لیکن میرے خیال سے جب میں اتنے مشاعرے نہیں بھی پڑھتا تھا یا اتنے بڑے اسٹیج پر نہیں بھی جاتا تھا, تب بھی میں شعر کہتا تھا, اور وہ ایسے ہی شعر ہوتے تھے کہ اگر میں وہ مشاعرے میں بھی پڑھوں تو بہت اچھا رسپانس ہے. تو وہ آپ کا ایک رائٹنگ سٹائل ہے, آپ کا ایک ڈکشن ہے, اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں ہے کہ میں شعوری طور پر اس طرح کا لکھوں جو میں مشاعرے میں پڑھوں تو بڑا وائرل ہو. بس ہو جاتا ہے جو ہوتا ہے. مکیل, ایسا کوئی شعر ہے جس نے بہت زیادہ تکلیف دی ہو؟ بالکل, فزیکل معاملے میں بھی, انٹرنلی بھی بہت تکلیف, بہت سفر کر کے آپ نے وہ شعر لکھا ہو, اور لکھنے کے بعد بھی سفر کیا ہو. بالکل ایسا ہے. میں آپ کو وہ شعر سنا دوں؟ جی. میں آپ کو کچھ شعر سناتا ہوں. آپ میری ایک مشاعرے کی ویڈیو دیکھیں گے نا, تو جب میں وہ شعر پڑھ رہا ہوں میری آواز شیک کر رہی ہے, کانپنے لگ جاتی ہے. تو وہ انسان جب وہ شعر پڑھتا ہے اسٹیج پر جا کر, جو اس طرح کا کوئی شعر ہو, تو انسان کی اس شاعر کی آواز کانپنے لگ جاتی ہے. تو وہ اس طرح سفر کرتا ہے. اب بھی میں جب وہ پڑھتا ہوں تو وہ ایک کسی خاص کیفیت میں چلا جاتا ہوں. مجھے نہیں پتہ ایسا کیوں ہے, لیکن ایسا ہے. آپ کو کچھ سناتا ہوں. بھلا اس رات آنگن میں میرے کیا آ رہا تھا, میں آنکھیں بند کر کے جھولیاں پھیلا رہا تھا. بھلا اس رات آنگن میں میرے کیا آ رہا تھا, میں آنکھیں بند کر کے جھولیاں پھیلا رہا تھا. وہ کہنے کو تو میرا کچھ نہیں لگتا تھا, لیکن بچھڑ کر اس سے میرا دل بہت گھبرا رہا تھا. واہ. وہ کہنے کو تو میرا کچھ نہیں لگتا تھا, لیکن بچھڑ کر اس سے میرا دل بہت گھبرا رہا تھا. مجھے اس شخص سے اتنی محبت ہو گئی تھی
کہ اب میں اس کی ساری عادتیں اپنا رہا تھا. واہ 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 واہ. جب میں یہ مشاعرے میں پڑھ رہا تھا تو میں نے پراپرلی اپنا رونا کنٹرول کیا کہ میں اتنی آڈینس کے سامنے رو نہ پڑوں. لیکن ایسا ہوتا ہے, کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے اور وہ پڑھتے ہوئے واقعتاً وہ اس طرح سے اس کیفیت میں چلا جاتا ہے شاعر, ایسا ہی ہے. اور بعض اوقات آپ پڑھنا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے وہ. ہاں ایسا بھی ہے, لیکن وہ پڑھے بغیر رہ بھی نہیں سکتے. آپ سکتے. وہ پڑھیں گے تو آپ اداس ہو جائیں گے. اچھا مکیل, کوئی ایسی غزل جس کی آپ کو کوئی قیمت ادا کرنی پڑی ہو, مطلب آپ نے کچھ زیادہ ہی سچ, پیسے دینے نہیں مطلب کچھ زیادہ ہی سچ بول دیا آپ نے اس کے اندر, اور وہ بعد میں کیونکہ سچ کڑوا تو ہوتا ہی ہے پھر, تو وہ کسی کو برا لگ گیا. ہاں ہوا تھا, ایسا بھی ہوا تھا. میں آپ کو شعر سناتا ہوں. لڑ پڑے ہم تو وہ نادان اٹھا لیتا ہے, بیچ سے صلح کا امکان اٹھا لیتا ہے. واہ. میں اب اس شخص کی باتوں پہ یقین کیسے کروں, جھوٹا ہوتے بھی جو قرآن اٹھا لیتا ہے. واہ 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 واہ. تو ایک انسان تھا, اس نے جھوٹی قسم کھائی تھی, تو مجھے ظاہر ہے پتہ لگ گیا. اور وہ پھر آپ نے ایسا کہا کہ پھر اس نے کہا کہ اب اس کو قیمت ادا کرنی پڑی, مجھے تو نہیں. لیکن اس کے بعد پھر اب وہ یہ سننے کے بعد تو نہیں آپ کو کہے گا کہ ٹھیک ہے بس. ہاں. اچھا وکیل, ہم آپ کو اکثر دیکھتے ہیں عمیر نجمی صاحب کے ساتھ, تو مجھے ان کی مصرے کی بنت اور وہ سارا کچھ بہت پسند ہے. کیسے ہیں وہ اصل زندگی میں, کس طرح کا پایا آپ نے انہیں ایز اے سینئر, اور کس طرح سے وہ ڈیل کرتے ہیں جونیئرس کے ساتھ؟ وہ ایسے ہے کہ جینٹل مین جس کو کہتے ہیں نا, پراپر جینٹل مین, وہ آدمی ہے. تو بہت اچھے ہیں. دوستی ان کے ساتھ کبھی مجھے ایج گیپ نہیں محسوس ہوا. کبھی بات کرتے ہوئے, ہم باہر گھومتے پھرتے ہیں, کیفیز میں بیٹھے ہیں, مشاعروں میں جائیں, ٹریولنگ بھی, تو کبھی ایج گیپ والی جو چیز ہوتی ہے نا, وہ نہیں محسوس ہوئی. اور ان کا پھر یہ ہے کہ آپ ان سے کچھ بھی بات کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ گاسپس میں آپ کی باتوں کو استعمال نہیں کریں گے, گاسپس نہیں کریں گے, اور آپ نے جو ان کو بات بتائی ہے, شیئر کیا, وہ ان تک ہی رہے گی. اور شاعروں میں یہ بڑا کم ہے. آپ نے یہاں کسی شاعر سے بات کی, آگے 10 شاعروں کو پتہ ہوتی ہے. اچھا. تو شاعری کی جہاں تک بات ہے, شاعری بھی مجھے ان کی بہت پسند ہے. کیسے کیسے شعر ہیں. ملتے ہیں مشکلوں سے یہاں ہم خیال لوگ, تیرے تمام چاہنے والوں کی خیر ہو. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا اچھا شعر ہے یار, سبحان اللہ. اسی طرح مکیل, ہم آپ کو اکثر دیکھتے ہیں علی زریون کے ساتھ, ان کے ساتھ کیسا تعلق ہے, اور وہ ایز اے سینئر کیسا آپ نے دیکھا انہیں؟ وہ بھی اچھے دوست ہیں, بہت اچھے سینئر ہیں, اور ظاہر ہے ہمارے شہر فیصل آباد سے ہیں. تو جب میں نے شاعری شروع بھی کی, تو جتنا میرا سفر تھا شروع سے, ان کے سامنے رہا. پھر وہ لاہور چلے گئے, تو وہ بھی ظاہر ہے شفقت فرماتے ہیں, اور بہت اچھے سے ڈیل کرتے ہیں, اچھے سے بات کرتے ہیں, ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, اور شاعر بھی بہت اچھے ہیں. بالکل. اچھا مکیل, فیصل آباد کے ادبی منظرنامے میں, کیونکہ ابھی آپ نے زریون صاحب کا ذکر کیا, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فیصل آباد بہت رچ ہے شاعری کے حوالے سے, اور باقی فارم آف آرٹس کے حوالے سے بھی. لیکن جہاں تک شاعری کا تعلق ہے, فیصل آباد میں ایسا شاعر تھا, اور ایسا شاعر ہے کہ ہم گنیں تو وہ ختم ہی نہ ہو. ریاض مجید صاحب, مقصود وفا صاحب, ثناء اللہ ظہیر صاحب, ایسے شاعر ہیں. مطلب سبحان اللہ. ریاض مجید صاحب کا شعر دیکھیں, وقت خوش کاٹنے کا مشورہ دیتے ہوئے, وقت خوش کاٹنے کا مشورہ دیتے ہوئے, رو پڑا وہ آپ مجھ کو حوصلہ دیتے ہوئے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. ثناء اللہ ظہیر صاحب کیسے اچھے شاعر تھے. ان شعر سنیں ان کا, وہ اس دنیا میں نہیں ہے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. کرے. ان کے شعر سے آج ہم ان کو یاد کر لیتے ہیں. ایک تعلق کو بکھرنے سے بچانے کے لیے, ایک تعلق کو بکھرنے سے بچانے کے لیے, میرے دن رات گزرتے ہیں اداکاری میں. ایک اور شعر سنیں, ہر رکاوٹ کو گرایا بھی نہیں جا سکتا, ہر رکاوٹ کو گرایا بھی نہیں جا سکتا, راستے میں کبھی اولاد بھی آ جاتی ہے. سبحان اللہ. رونا ہوتا ہے کسی اور حوالے سے مجھے, اور ایسے میں تیری یاد بھی آ جاتی ہے. سبحان اللہ. ثناء اللہ ظہیر صاحب کا ایک شعر تو ایسا ہے جو
ڈکشنری سمجھانے کے کام آتا ہے اور مطلب ہر بندے کو یاد ہے. اور کیا اچھا شعر ہے وہ. شعر ہے کہ میں دے رہا ہوں, ہاں میں دے رہا ہوں تجھے خود سے اختلاف کا حق, یہ اختلاف کا حق ہے مخالفت کا نہیں. کیا بات ہے, کیسا اچھا انہوں نے آپ کو مطلب سمجھا دیا کہ اختلاف اور مخالفت میں کیا فرق ہوتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, جینیس شاعر تھے وہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں رفتگاں کے لیے رو نہیں رہا لیکن میری دعاؤں میں کچھ نام بڑھتے جاتے ہیں. واہ 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 یار, پکارتے ہیں مجھے اس طرف بھی لوگ ظہیر اور اس طرف بھی میرے کام بڑھتے جاتے ہیں. واہ 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 یار, اللہ تعالیٰ نے نا بہت جلدی انہیں مطلب بہت کم ایج میں بہت انسان بہت اچھے انسان تھے, پراپر ویل بیلنسڈ. آپ دیکھیں ہم جو بھی بات کر رہے تھے لائف کمپرومائز کرنے والی, وہ جاب بھی تھی ان کی, ٹھیک ہے, وہ جاب بھی کرتے تھے, پراپر فیملی مین تھے, بچے تھے ان کے, بیوی بچے ان کے ساتھ, ان کے معاملات بڑے اچھے تھے, اور شاعری کو بھی وہ پراپر, اور وہ مشاعروں میں کم آنا جانا تھا ان کا, اور وہ بائی چوائس کم تھا. ہاں جی, لیکن ان کی شاعری کیا بات ہے. مطلب آج بھی دنیا بھر میں مشاعروں میں ان کے شعر پڑھے جاتے ہیں, ان کا نام لیا جاتا ہے. اور کیا بات ہے ثناء اللہ ظہیر صاحب. اور بڑے شاعر ہیں, نام کسی کا رہ نہ جائے. میں نے وہ آگے کہاں پر تھا ابھی, ثناء اللہ ظہیر صاحب کی بات ہوئی ہے. احمد سلیم رفیع بھائی جی, وہ کیسے اچھے شاعر ہیں. وہ مشاعروں میں وہ بھی بائی چوائس کم آتے جاتے ہیں, لیکن وہ بہت اچھے شاعر ہیں. علی زریون یہاں فیصل آباد سے ہیں, وہ بہت اچھے شاعر ہیں. اس کے علاوہ اور کئی اچھے شاعر ہیں جن کے نام میں ابھی شاید نہ لے پاؤں یا ذہن میں نہیں آ رہے. احمد اویس نوجوانوں میں, بالکل, کتنا اچھا شاعر ہے. میں بہت سوچ کے دشمن پہ کما کھینچتا تھا, میرے ترکش میں بہت تیر نہیں ہوتے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. تو بھی نہیں, خواب میں رکھ دیا کرتے تھے گھروں کی بنیاد, خواب میں رکھ دیا کرتے تھے گھروں کی بنیاد, اور وہ گھر کبھی تعمیر نہیں ہوتے تھے. واہ واہ واہ. اجمل سروش صاحب ہیں, ان کا ذکر ہوا پوڈ کاسٹ میں تھوڑی دیر پہلے, وہ بہت اچھے شاعر ہیں. سب فیصل آباد, سب بہت اچھے ہیں فیصل آباد میں. مطلب آپ کیا بات ہے, ختم ہی نہیں ہوتے شاعری, اتنے اچھے اچھے. اور ایک پوڈ کاسٹ پوری چاہیے صرف ان کا ذکر کرنے کے لیے, جتنے زیادہ ہیں اور جتنے اچھے ہیں. ان کی شاعری پہ نصرت صدیقی صاحب, نصرت صدیقی صاحب, سبحان اللہ. لیکن کیسا اچھا نام رہ گیا, ذہن سے نکل گیا, لیکن کیسے اچھے شاعر ہیں. انجم سلیمی صاحب, انجم سلیمی صاحب, ہائے ہائے ہائے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا مکیل, کوئی ایسے 3 شاعر مجھے بتائیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یار اگر کبھی میرا ڈاؤن ٹائم بھی آیا نا, کبھی کوئی رینی ڈیز بھی آئے, تو یہ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہیں گے. کوئی بھی نہیں ہے ایسا کوئی بھی نہیں, شاعر کوئی نہیں ہے. اچھا ویسے کوئی ہیں لوگ؟ سچ بولوں تو شاعر ایسا کوئی نہیں ہے, لوگ بہت ہیں, دوست ایسے بہت ہیں جو مجھے پتہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آیا تو میرے ساتھ ہوں گے, ساتھ کا ساتھ دیں گے اور پراپر سپورٹ کریں گے. دوست ایسے بہت ہیں. شاعر میں شاید کوئی وہ وقت آئے گا, تو وہ اللہ نہ کرے وہ وقت آئے, لیکن وہ تبھی پتہ چلے گا اگر شاعروں میں لکیلی کوئی ایسا ہوا. لیکن ابھی تک ایسا مجھے لگتا نہیں ابھی تک. مکیل, ہر فیلڈ میں نا سیاست ہوتی ہے, پروفیشنل جیلسی ہوتی ہے, پروفیشنل سیاست ہوتی ہے. شاعری میں کتنی ہے اور آپ نے کتنا فیس کیا اسے؟ شاعروں میں بہت زیادہ ہے, ہونا نہیں چاہیے لیکن ہے. اور وہ اگر آپ ایک پروفیشنل جیلسی اچھی چیز ہے اگر وہ ایک حد تک ہو, ایک حد میں ہو پروفیشنل جیلسی, تو اس سے اچھی چیز نہیں ہے. وہ ظاہر ہے وہی آپ کو پش کرتی ہے کہ آپ اور گرو کریں. آپ کو جو لوگ یعنی آپ کی ٹانگیں کھینچتے ہیں, ظاہر ہے آپ نے ان کو جواب دینا ہے, تو آپ شعر میں جواب دیں. آپ اپنے کام سے, یہ نہیں کہ آپ اسی طرح کے ہتھ کنڈے اپنانے لگ جائیں جس طرح کا وہ شاعر اپنا رہا ہے. تو ایسی بہت سے ایسے لوگ ہیں, مطلب میں کس کا نام لوں, نام لوں گا بھی نہیں میں, لیکن میں کیا کہوں. مطلب فیصل آباد میں مشاعرہ ہو رہا ہے تو ایک بندہ کال کر کے کہہ رہا ہے کہ سب کو بلاؤں گا, مکیل بخاری کو نہیں بلاؤں گا, اور گالی دے کے کہتا ہے کہ میں سائڈ پہ کھڑا ہو کے ہنسوں گا جب اس کے دوست آئیں گے مشاعرے میں, اور اس کے شہر میں اس کو نہیں بلایا جائے گا. کافی بڑا مشاعرہ تھا. تو جب لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہوں اور وہ آپ سنیں کہ وہ آپ کے ہی دوست کو کال کر کے آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے, ایسی چیزیں. تو بھی ایک مثال دی ہے میں نے, چھوٹی سی مثال ہے. ایسی چیزیں. مکیل, پروفیشنل جیلسی مجھے لگتا ہے تب تک اچھی ہے جب تک وہ آپ کے کام کو بہتر کر رہی ہے. بالکل. 3 ایڈیٹس میں میں نے ایک سین دیکھا تھا, بہت مزے کا سین تھا اور بہت بڑا سبق تھا. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایگزام میں فرسٹ آنا ہے نا, تو اس کے 2 طریقے ہیں. یا تو خود بہت زیادہ محنت کر لو, یا اور کسی کو محنت نہ کرنے دو. وہ کیا کرتا ہے, وہ
नीम बराहना मैगजीन जो होते हैं ना वो लोगों के कमरों में फेंकता है ताकि कोई और पढ़े ना और मैं फर्स्ट आ जाऊँ। तो अगर आप ये हरकत कर रहे हैं ना तो फिर ये प्रोफेशनल जेलसी घटियापन तक चली गई है। आप खुद अच्छा पढ़ें, खुद अच्छा लिखें, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक अच्छी प्रोफेशनल जेलसी है। बिल्कुल ये नहीं कि आप देख रहे हैं कि कोई अगर जूनियर है, आपसे जूनियर है, ठीक है, आप ज़्यादा मशहूर हैं, आप लोगों में भी ज़्यादा पॉपुलर हैं उससे, इसका ये नहीं मतलब है कि आप नहीं। अगर आप लोगों में ज़्यादा पॉपुलर की बात करेंगे तो फिर वो कम ही लोग हैं, लोग पहचान लेंगे कि इन 3-4 में से किसी का जिक्र कर रहे हैं। फिर उन्हीं में ही होते हैं ना वो। तो उन्होंने ये कहा था कि इसके शहर में मुशायरा करूंगा। आप निकलवाना चाह रहे हैं मुझे? नहीं, उन्होंने तो नहीं, उनके किसी एक आध स्पोक्स पर्सन ने बोल दिया था। उनके स्पोक्स पर्सन वो फैसलाबाद सिंह है? नहीं, वो फैसलाबाद से नहीं है। अच्छा, चलो ये पता लग गया कि कौन नहीं है। अच्छा, अब हमें कंफर्म समझे ना वो नहीं है। यार वो फैसलाबाद वाले भी करते हैं, फैसलाबाद वाले कौन सा नहीं करते, वो कम तो नहीं करते फैसलाबाद वाले। अच्छा, जहाँ किसी का मौका लगता है वो छोड़ता है, मौका हाथ लगना चाहिए, अगले बंदे को आने नहीं देना। अच्छा, कोई ऐसी मुकील, कोई ऐसी गलती जो आप रिपीट नहीं करना चाहते? गलती नहीं, ऐसा मुझे ऐसे फ़िलहाल तो ज़हन में नहीं आ रही, लेकिन ऐसी कोई है नहीं, अल्लाह का शुक्र। प्रोफेशनली शायरी में कि यार मैंने ये किया था, ये मैंने गलत किया था। ये मतलब लोगों पर आप ज़्यादा जब एतबार कर लेते हैं, ख़ासकर वो कि जो आपके करीबी होते हैं, करीबी लोग सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, और वो नुकसान पहुंचाने वालों में भी होते हैं। जिनके साथ आप लोगों को ज़्यादा नज़र आ रहे हैं वही असल में वो लोग होते हैं जो आपकी नीचे से टांगे खींच रहे होते हैं। और वो नुकसान जो है वो आपकी शायरी को निखारता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको जब पता लग जाए तो आप ज़ाहिर है दूरी इख्तियार कर लें। और मैं दूरी इख्तियार कर लेता हूँ खामोशी से, बजाय कि मैं उस बंदे को जवाब दूँ या कॉल करके उसको कहूँ कि तुमने ये किया, तुमने वो किया। मैं खामोश हो के अपना काम करता हूँ। उसामा खालिद का एक मिसरा है ना, खामोश हूँ और अपना सफ़र कर रहा हूँ मैं, वो मामला है। तो बस खामोशी बेहतरीन जवाब है। ये कुछ पॉडकास्ट में मेरी मजबूरी थी कि मैंने 2-4 बातें कर दी आपके पूछने पे, लेकिन मैं ये कभी ना करता। लेकिन बहुत कुछ ऐसा, चूँकि मेरी आदत नहीं है कि मैं छोटी छोटी चीज़ फेसबुक पे दूसरे शायरों की तरह स्टेटस लगा के अपलोड करना शुरू कर दूँ, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, या किसी कंट्रोवर्सी में पढ़ूँ। मेरी उस तरह का मेरा मिजाज ही नहीं है, तो मैं इसलिए ज़्यादा इस बारे में बात करता भी नहीं हूँ। बस जो होता है उसको सह लेता हूँ चुप करके और अपना सफ़र करता रहता हूँ। आपके करियर में अभी तक किसी ने आपको डिसअपॉइंट किया है? क्या आपको कोई उम्मीद हो इससे कि यार ये इससे मुझे उम्मीदें हैं, लेकिन उसने डिसअपॉइंट किया हो कि यार मैं तो कुछ और समझ रहा था? नहीं, उम्मीद तो किसी से वैसे ही लगाना, वो भी करियर में या आप जो काम कर रहे हैं उसमें, वो तो उससे बड़ी बेवकूफ़ी है ही कोई नहीं। तो वो ऐसी सच मैंने उम्मीद किसी से लगाई भी नहीं, लेकिन ये है कि कुछ दोस्त होते हैं जिन पे आपको मान होता है, लेकिन जब उनकी तरफ से कुछ ऐसा होता है जिसकी आपको उम्मीद नहीं होती तो जाहिर है दिल दुखता है। जी, कौन ऐसा शायर है जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट किया? आपको लगता है कि यार ये बंदा मेरे हक़ में अच्छा है? कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि लोगों के एक्ट से या उन शुअरा के एक्ट से कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं या वो आपके साथ हैं या इस तरह की कोई मामला, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो असल में प्रोटेक्शन ही आपके लिए जो है वो गले का फंदा बन जाती है। तो उस तौक से बचने के लिए बेहतर यही है कि किसी से उम्मीद आप लगाएं ही नहीं, मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि आप किसी को अप्रिशिएट करना चाहेंगे, थैंक यू बोलना चाहेंगे पॉडकास्ट में कि यार आपने मेरा हमेशा बहुत साथ दिया? साथ लोगों को लगेगा कि साथ है, लेकिन वो साथ होता तो नहीं। अब मैं क्या कहूँ, ऐसा है ही कोई नहीं। अच्छा, दिया है साथ। काफ़ी सीनियर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बड़ा कई मौक़ों पर सपोर्ट किया है। ठीक है, अब्बास ताबिश साहब हैं, अली ज़रियून साहब हैं, ठीक है, और काफ़ी सारे सीनियर्स हैं, अजमल सरोज साहब हैं, अपने शहर के ही हैं, उमैर भाई हैं, उमैर नजमी वो हैं। तो जाहिर है इन सब ने सपोर्ट किया है, और मतलब सपोर्ट से मुराद यही है कि जाहिर है आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, तो वही है। लेकिन देखिए जब आप डाउन होते हैं ना, तो कोई बंदा आपकी पीठ पे हल्की सी थपकी दे दे, उससे बड़ी सपोर्ट कुछ नहीं होती। वही बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। नहीं, अब जब मैं ऐसा डाउन फील करता हूँ तो मैंने बताना ही छोड़ दिया कि मैं डाउन हूँ। वो जो थपकी है ना, वो थपकी बड़ी ख़तरनाक है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो सपोर्ट नहीं है। वो थपकी वाकई सपोर्ट नहीं है। अच्छा, वो नुकसान है इस काम में। जी,
اچھا مکیل، جو ہماری اس ٹائم پہ پاکستان کی ینگر جنریشن ہے نا، وہ بہت زیادہ اٹیچ ہیں اور بہت زیادہ سنتے ہیں علی زریون کو، تہذیب حافی کو. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے رائٹنگ سٹائل نے کسی نہ کسی طریقے سے انفلوئنس لیا ہے ان سے؟ دیکھیں، جب میں نے شاعری شروع کی اس وقت وہ دور چل رہا تھا جب علی بھائی اور حافی بھائی اس وقت مشہور ہو گئے تھے. مطلب انہوں نے وہ انٹرنیشنل مشاعرات پڑھ کے ان کی ویڈیوز آنے لگ گئی تھیں ہمارے سامنے. اور ایون یہ وہ لوگ ہیں کہ کالج میں جب ہم کلاس میں بیٹھے ہوتے تھے، میرا ایک دوست ہوتا تھا سعد، تو وہ پیچھے شاعری، ہم بیک بینچز پہ بیٹھ کے وہ شاعری نکال لیتا تھا، یار اس شاعر کو سنو، اس شاعر کو سنو، یہ نیا شاعر ہے، اس کو سنو. تو وہ تب ہم حافی بھائی اور علی بھائی کو ظاہر ہے سنتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ ظاہر ہے ایک نسل ہے جس کو وہ شاعری کی طرف لے کر آئے ہیں. بالکل. تو اس بات کا ان کو کریڈٹ دینا چاہیے، اور وہ جاتا ہے، اور وہ جاتا ہے. تو اسی طرح پھر عمیر بھائی کی شاعری سننی، علی بھائی کی، حافی بھائی کی، تابش صاحب کی. کچھ شاعر تو ایسے تھے نا جن کو ہم سنتے رہتے تھے پہلے ہی، لیکن کچھ اس وقت مشہور ہوئے تھے جب ہم اسٹوڈنٹ تھے کالج میں، تو تب ہم ان کو سنتے تھے. ظاہر ہے پھر انسپریشن بھی ہیں، انسپائر ہوتا ہے انسان، کیوں نہیں انسپائر ہوتا، اور وہ انسپریشن پازیٹیو ہے، ہونی چاہیے. ان دونوں کی کوئی ایسی بات جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ چیز مجھے ان کی بہت پسند ہے؟ حافی بھائی اور علی بھائی کی، اور یہ چیز ساروں سے ڈفرینٹ ہے. حافی بھائی کے اندر بے نیازی ہے، جو مطلب ایک بے نیازی ہے ان کی طبیعت میں، وہ مجھے بہت پسند ہے. باقی جہاں تک علی بھائی کی بات ہے، علی بھائی، حافی بھائی کے ٹک ٹاک دیکھے آپ نے؟ کون سے؟ جب وہ ٹک ٹاک پہ لائیو ہوتے ہیں. میں ٹک ٹاک چلاتا ہی نہیں، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ وہ لائیو آتے ہیں. اچھا اچھا. میں چلاتا ہی نہیں، میں زیادہ انسٹا وغیرہ. اور تو باقی جہاں تک علی بھائی کی بات ہے، علی بھائی یہ ہے کہ سپورٹ کرتے ہیں آپ کو مورلی کافی. جب کبھی کوئی کسی بارے میں بات ہو جائے تو وہ ظاہر ہے مشورہ دیتے ہیں. مطلب وہ ایک بگ اپ کرنے والا جو معاملہ ہوتا ہے، چونکہ شہر سے بھی ہیں تو وہ ان میں بہت اچھا ہے. تو دونوں اپنی اپنی جگہ پر بہت اچھے ہیں، اور میرے تو سینئرز ہیں، میں بڑا احترام اور ادب کرتا ہوں. اچھا مکیل، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا نے موجودہ دور میں شاعری کو فائدہ پہنچایا ہے، نقصان پہنچایا ہے؟ نقصان ان اے سینس کہ اب صرف اچھے شاعر نہیں لوگوں تک پہنچیں گے، کیونکہ پہلے کتاب اسی کی چھپتی تھی جو وزن میں ہوتا تھا. اب تو جو وزن میں نہیں بھی ہے وہ بھی کچھ بھی بول کے لگا دیتا ہے، اور وہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ کیا ہے، اور لوگ گمراہ بھی ہو رہے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ اچھے شاعر زیادہ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کس کی ریشو زیادہ ہے؟ دیکھیں، جہاں تک کتاب والا معاملہ ہے نا، وہ کتاب کا معاملہ یہ ہے کہ آپ ان دونوں چیزوں کو کمپیئر نہیں کر سکتے، کہ آپ سوشل میڈیا کا کتاب کے ساتھ کمپیریزن کریں اور پھر کہیں کہ کیا چیز زیادہ فائدہ مند ہے اور کیا چیز زیادہ فائدہ مند نہیں ہے. ظاہر ہے ایک چیز کا پھیلاؤ زیادہ ہے تو وہ سوشل میڈیا ہے. باقی جہاں تک بے وزن شاعری اور کتاب کا تعلق ہے، تو وہ آپ کتاب چھپوانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ نے کسی بھی پبلیشر کے پاس جائیں، نہ بھی جائیں کسی پبلیشر کے پاس، آپ خود اپنی کتاب چھپوا لیں تو اس کے اندر ساری بھلے بے وزن شاعری ہو، آپ کو کوئی کیا کر لے گا. تو کتاب وہ معیار نہیں ہے کہ جس کی کتاب چھپی ہے وہ باوزن شاعری کر رہا ہے یا معیاری شاعری کر رہا ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے. باقی جہاں تک لیکن ہم نے کبھی دیکھا نہیں نا کہ کوئی نہیں، ایسے کئی ہیں، ایسے کئی ہیں، کئی ایسی کتابیں ہیں ان کو ردی میں بھی نہیں ہونا چاہیے، میں تو کہوں. ٹھیک ہے، لیکن وہ ردی میں بھی پڑی ہوئی ہیں. تو ایسی ہیں، وہ ظاہر ہے سامنے نہیں آتی کیونکہ وہ کوالٹی اس طرح کی نہیں ہے شاعری کی جو اس میں شاعری ہوتی ہے. باقی یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے فائدہ ہی دیا ہے. اگر ان شارٹ جواب دیا جائے اس بات کا، تو سوشل میڈیا ایک میڈیم ہے جس کے تھرو آپ کی بات پہنچ رہی ہے. آج میں آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں بیٹھا ہوں، کہ ہم سوشل میڈیا پہ لگائیں گے، آپ اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں گے، میں اپنے انسٹا پہ لگاؤں گا، لوگوں تک میری بات پہنچے گی. اگر میں لگاؤں ہی نہ، اگر میں گھر بیٹھا رہوں، شاعری کرتا رہوں، 10 لوگ مجھے جاننے والے ہیں، انہیں کو میں اپنے شعر سنا دوں، تو اس چیز کا کیا فائدہ ہے جب تک وہ لوگوں تک ہی نہیں پہنچ رہی. باقی ہاں یہ ہے اس کا ڈرا بیک کہ کوئی بھی آ جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، اپنا پیج بنایا اور کچھ بھی بولنا شروع کر دیا. لیکن کئی اس طرح کے لوگ ہیں جن کو ہم شعراء کی کیٹیگری میں کنسیڈر ہی نہیں کرتے. وہ کچھ لائنز بس بولتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آ کے ٹک ٹاک پہ بول دیں، انسٹا پہ بول دیں، تو وہ ان کو ہم پراپرلی شاعر تو نہیں کہہ سکتے. بس ٹھیک ہے، وہ لگے ہیں، ان کی روزی روٹی اس کے ساتھ لگی ہے، لگی رہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ہاں جی. مکیل، آج کی شاعری میں کوئی ایسی چیز جو آپ دیکھتے ہیں آپ کو فرسٹریٹ کرتی کہ یار کیا ہے یہ؟ دیکھیں، اگر پیورلی شاعری کی بات کی جائے تو شاعری میں جو پراپر شاعری ہے، باقاعدہ شاعری ہے، اس میں تو ظاہر ہے معیاری شاعری میں تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے، اور وہ بہت اچھی ہو رہی ہے، اور ایسے ایسے شاعر ہیں کہ وہ بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک بات کی جائے یہ بالکل نئے آنے والے نوجوانوں کی، میں خود ایک نوجوان ہوں، میں اپنی بات
میں کروں یا نہیں, لیکن جو بالکل ابھی آئے ہیں ان کو یہ ہے کہ ہم محنت نہ کریں, شاعری کو ٹائم نہ دیں, مطالعہ نہ کریں, بس کسی طرح ہمارے پاس 2-3 غزلیں ہوں, وہ وائرل ہو جائیں اور ہم کہیں پہنچے ہوں, کسی مقام پہ پہنچے ہوں. جب میں نے شاعری شروع کی تھی تو میں کتنا عرصہ خود اسٹیج پر نہیں گیا تھا, کہ میں اپنے آپ کو اس طرح سمجھتا ہی نہیں تھا کہ ابھی میں اسٹیج پر جاؤں اور اپنی جو شاعری ہے وہ لوگوں کو سناؤں. تو ایک وقت دیا, پراپر وقت دیا, اور ابھی تک دے رہے ہیں, اپنے آرٹ کے ساتھ سنسیئر ہیں جتنا ہو سکتے ہیں, تو وہ ہم ہیں. لیکن اب لوگوں کو ہے کوئی جلدی, لیکن اب چونکہ جب وہ ٹائم نہیں دیتے بالکل شاعری کو, نہ پڑھتے ہیں, نہ شاعری صحیح سے کرتے ہیں, نہ کوئی معاملات سیکھتے ہیں کہ کس طرح کی شاعری ہونی چاہیے, تو وہ ان کی شاعری میں پھر ایک کمی رہ جاتی ہے, وہ غیر معیاری شاعری ہوتی ہے, اور وہ پڑھ کے افسوس ہوتا ہے اور بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ کیا ہے, لیکن اس سے شاعری کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ایک شعر ہے نا میرے خیال سے محشر بادیونی کا, اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ, اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ, جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. واہ. تو یہ اب ہوائیں فیصلہ کریں گی کہ کون باقی رہتا ہے اور کون نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنے چند ایک اچھے شاعر ہیں ان کے ہم نام گنوا سکتے ہیں بالکل, کہ یہ شاعر ہیں اور یہ بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں. ان کے شعر, ابھی آپ کسی اچھے شاعر کا نام لیں, میں آپ کو اس کے سینکڑوں شعر سنانا شروع کر دوں گا کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ اچھا شاعر ہے. لیکن آپ کسی ایسے شاعر کا نام لیں جس کی شاعری پڑھ کے ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ تو کرنج ہے, تو اس کا تو ہمیں کوئی شعر یاد کیا, ہم سے وہ پڑھا نہیں جاتا. اور جو اچھا شعر ہوتا ہے نا وکیل, وہ یاد کرنا مشکل نہیں ہوتا, وہ بھلانا مشکل ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ نے لکھنا ہوتا ہے تو پھر آپ کو بھلانے پڑتے ہیں, وہ بھلانا بہت مشکل ہوتا ہے. ہاں, وہ واقعی یاد کرنا آسان ہوتا ہے. تو ایسے کئی شاعر ہیں جن کو آپ نام لیں تو ان کا میں شعر سنانا شروع ہو جاؤں, ختم ہی نہ ہو, ساری رات ان پہ بات ہوتی رہے. اچھا وکیل, اگر آپ کی زندگی سے مشاعرے اور اپلاز اور اپریسیشن, کیونکہ کوئی بھی آرٹسٹ اسی لیے لکھتا ہے, اسی لیے کام کرتا ہے کہ لوگ, کوئی بھی آرٹسٹ ہو, چاہے وہ پینٹر ہو, چاہے سنگر ہو, چاہے شاعر ہو, کوئی بھی ہو, وہ اپریسیشن کا بہت بھوکا ہوتا ہے کہ یار اگر میں کچھ لکھ رہا ہوں, کیونکہ ہر انسان کو اپنی تخلیق سے بہت پیار ہوتا ہے. جیسے اللہ کو ہم سے بہت پیار ہے اپنی تخلیق سے, ماں باپ کو اپنے بیٹے سے, اپنی اولاد سے, اپنی بیٹی سے بہت پیار ہوتا ہے ان کی تخلیق سے. ہر تخلیق کار کو اپنی تخلیق سے بہت پیار ہوتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ اب تعریف کریں اس کی. تو اگر وہ تعریف نکال دی جائے, اب پھر بھی لکھیں گے سیلف کیتھارسس کے لیے؟ بالکل. دیکھیں, جب مجھے لاکھوں لوگ نہیں سن رہے تھے میں تب بھی لکھتا تھا, اور وہ عرصہ تھوڑا سا ہے, مطلب مجھے نا شاید جلدی مل گیا, کافی چیزیں میری زندگی میں جلدی آ گئیں. شہرت جتنی کو ہے, بہت زیادہ نہیں میں کہوں گا کہ میں بڑا, لیکن جتنی کو ہے, شکر الحمدللہ جلدی آ گئی. اور اگر وہ نہ بھی ہوتی تو کیا میں شاعری نہ کرتا؟ میں تو کر رہا تھا پہلے بھی, اور لکھ رہا تھا, پڑھ رہا تھا شاعروں کو, تو میں شاعری کرتا. اور مجھے کوئی 1 یا 2 بھی سننے والے ہوتے, میرے 1-2 بھی پڑھنے والے ہوتے, مجھے پتہ ہوتا, میں شاعری کرتا. ہمارے سامنے کئی شاعر ہیں جو مشاعروں میں بائی چوائس نہیں جاتے. ادریس بابر, ظفر اقبال, کیسے کیسے شاعر ہیں, لیکن وہ کیسی شاعری کر رہے ہیں. تو وہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ مشاعروں میں جائیں تو آپ شاعری کریں گے, یا آپ کو ہزاروں کا مجمع سامنے سن رہا ہے تو آپ شاعری کریں گے, اور آپ اگر وہ نہیں ہوں گے تو آپ شاعری نہیں کریں گے. شاعری آپ کریں گے. اچھا شعر کرتا ہے سفر. اگر آپ مشاعروں میں نہیں جا رہے نا, اور آپ نے کمرے میں بیٹھ کے ایک شعر لکھ دیا, اور وہ شعر ایسا ہے وہ ٹریول کرے گا, آپ خود, آپ کا فیس ٹریول نہ بھی کرے, وہ شعر ٹریول کرے گا. تو شاعری اس طرح سے ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ کا فیس وائرل ہوگا تو آپ کی شاعری وائرل ہے. شعر سفر کرتا ہے, آپ کے پاس اچھا شعر ہے وہ سفر کرے گا. بالکل ایسے ہی. اچھا وکیل, کوئی ایسی غزل ہے جو آپ کو ڈسکرائب کرے, اگر ہم پوچھیں وکیل کی ڈیفینیشن کیا ہے, تو وہ غزل آپ کی ڈیفینیشن ہو؟ ایک غزل ہے کہ کافی اسے مقبولیت بھی ملی. ایک ایسے شخص کو تکنا ہمارا, واہ, ایک ایسے شخص کو تکنا ہمارا, نہیں جو نام تک لیتا ہمارا. واہ. تمہارے ساتھ رہتے کیا خبر ہو, کہاں پر لگ گیا کتنا ہمارا.
واہ 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 واہ. تمہارے ساتھ رہتے کیا خبر ہو، کہاں پر لگ گیا کہاں کتنا پر لگ گیا کتنا ہمارا، سبھی کے سامنے چوما تھا اس نے، بہت مشہور ہے قصہ ہمارا. واہ 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 واہ. بڑی مدت کے بعد اس کو چھوا ہے، بڑی مدت کے بعد اس کو چھوا ہے، کنارے لگ گیا بیڑا ہمارا. واہ بہت اچھا. بہت کمزور تھی رسی کسی کی، بہت مضبوط تھا دھاگا ہمارا. واہ 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 واہ. بہت کمزور تھی رسی کسی کی، بہت مضبوط تھا دھاگا. ہمارا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اچھا ہے. بہت شکریہ. اچھا مکیل، نیکسٹ اب آپ کا کیا پلان ہے؟ اب آگے کیا؟ آگے کوئی کتاب آ رہی ہے، کوئی اپنا پروگرام شروع کر رہے ہیں، یا اپنا یوٹیوب شروع کر رہے ہیں؟ کس چیز کی طرف جانے کا آگے ارادہ ہے؟ کیا پلان ہے؟ دیکھیں، ارادے تو انسان کے کافی ہوتے ہیں جو اس نے سوچ کے رکھے ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک تو یہ ہے کہ میں شاعری کو ٹائم دے رہا ہوں اور شاعری کر رہا ہوں. اس کے ساتھ میری ڈگری چل رہی ہے لاہور سے، پنجاب یونیورسٹی سے، وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے. جیسے ہی وہ ختم ہوتی ہے یا نہیں بھی ختم ہوتی تو میرا ارادہ ہے کہ صرف شاعری پر ریلائی نہ کیا جائے، کیونکہ یہ وہ دور نہیں ہے، آپ جانتے ہیں ہر چیز میں انسرٹینٹی ہے. یعنی مشاعرے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے مشاعرے ہیں، باہر احتجاج ہو جاتا ہے، کسی سیاسی جماعت کا دھرنا ہو جاتا ہے، شہر کے شہر بند ہو جاتے ہیں، کیا کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو ایسے ملک میں جہاں انسرٹینٹی اتنی ہو، آپ شاعری پر ریلائی کر نہیں سکتے. شاعری پر آپ ٹوٹلی کسی چیز پر ڈپینڈنٹ بھی نہیں ہو سکتے، نہیں ریلائی کر سکتے. کوئی نہ کوئی بیک اپ پلان چاہیے ہمیشہ. لیکن وہ ظاہر ہے، اب وہ میں نے کچھ چیزیں سوچی ہوئی ہیں اور وہ پائپ لائن میں انشاءاللہ اسی سال کے اندر یہ سال تو ختم ہونے والا ہے میرا، مطلب 2026 کے اندر وہ نظر آ جائیں گی. اور باقی شاعری وغیرہ کو لے کر بھی کافی ساری چیزیں ہیں، وہ بھی نظر آ جائیں گی. بس دعائیں چاہیے دوستوں کی. انشاءاللہ ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ترقی دے آپ کو، آپ کے سارے پلان کامیاب ہوں. وکیل، کوئی ایسی چیز آپ چاہتے ہوں، آپ نے سوچا ہو کہ اگر کبھی میری آواز جو ہے وہ فیڈ بھی ہو جائے تو یہ چیز باقی رہے اور لوگ یاد رکھیں؟ وہ میری شاعری اور میرے شعر ہیں. میں نہ بھی ہوں تو میری یہی خواہش ہے. وقت فیصلہ کرے گا، لوگ فیصلہ کریں گے کہ میری شاعری کس حد تک ریلیونٹ ہے. میں نے تو یہی ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں ترجمانی کروں عوام کے جذبات کی، اور وہ شاعری کروں جو کہ آخری دم تک ریلیونٹ بھی رہے. ہر شاعر یہ کوشش کرتا ہے، لیکن وہ وقت فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے شعر کب تک ریلیونٹ رہیں گے. تو میری یہی خواہش ہے کہ میں نہ بھی ہوں تو میرے شعر ہیں جو ان سے وہ ہمیشہ ریلیونٹ رہیں، اور اسی چیز کی کوشش ہے. وہ ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ، نہ ہو تو کیا کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ مزید کامیابی دے گا، مزید سخن عطا کرے گا، اور بہت زیادہ دیر تک، صدیوں تک زندہ آپ کی شاعری کو، اور آپ کو بھی لمبی عمر دے. مکیل، آخر میں ہمیں کوئی تازہ کلام اگر آپ سنا دیں. تازہ ایک غزل ہے. ہنسی خوشی رہے تھے سوگوار کیسے ہو گئے. واہ. ہنسی خوشی رہے تھے سوگوار کیسے ہو گئے، یہ پھول بارشوں میں داغدار کیسے ہو گئے. واہ واہ واہ. ہنسی خوشی رہے تھے سوگوار کیسے ہو گئے، یہ پھول بارشوں میں داغدار کیسے ہو گئے. واہ. وہ لوگ جن پہ مجھ کو ایک پل کا بھی یقین نہ تھا، وہ لوگ جن پہ مجھ کو ایک پل کا بھی یقین نہ تھا، وہ لوگ میرے گھر کے چوکیدار کیسے ہو گئے. ہاں 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 ہاں. واہ واہ واہ. وہ لوگ جن پہ مجھ کو ایک پل کا بھی یقین نہ تھا، وہ لوگ میرے گھر کے چوکیدار کیسے ہو گئے. واہ. جو پار لگ گئے تھے ان کی موت کس طرح ہوئی، جو پار لگ گئے تھے ان کی موت کس طرح ہوئی، جو ڈوبنے لگے تھے ہم کنار کیسے ہو گئے. واہ 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 واہ. جو پار لگ گئے تھے ان کی موت کس طرح ہوئی، جو ڈوبنے لگے تھے ہم کنار کیسے ہو گئے. محل میں رہنے والوں کو یہ بات کھا گئی مکیل، محل میں رہنے والوں کو یہ بات کھا گئی مکیل، کہ جھونپڑی کے لوگ باوقار کیسے ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اچھا ہے. بہت شکریہ. کیا اچھا ہے. ایک سوال ہے میرا، اس کے بعد ہم آپ سے ایک اور غزل سنیں گے، اس کے بعد آپ کو اجازت چاہیں گے. تو
کوئی آپ نے کنونشنل وے آف مشاعرات جو ہے کہ جو ایک عام طرح کے ٹریڈیشنل چلتے آ رہے ہیں ہمیشہ سے, آپ نے اس میں کوئی بیٹرمنٹ یا اس میں کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کی, یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کریں اس میں کوئی تبدیلی؟ جو روایتی طرز ہے مشاعروں کا وہ ایک اچھا ہے ویسے ہی, وہ تو چلتا رہنا چاہیے, لیکن اپنی طور پہ میں نے اس طرح کیا تھا کہ پچھلے جنوری میں ایک پوئٹری سولو شو کیا تھا, اور اس سولو شو کا یہ ماڈل تھا کہ میں نے اپنے ظاہر انسٹاگرام پیج کو یوز کرتے ہوئے اسپانسر کیا تھا, کچھ کمپنیز نے 4-5 کمپنیز نے اسپانسر کیا تھا, اور اس کے علاوہ میں نے اس شو کی رکھی تھی ٹکٹ. اس میں نے یہ کیا کہ میں نے ایک فلوٹ والا بندہ تھا, اس کے ساتھ کچھ دن ریہرسلز کی ہیں. اب یہ بڑا وہ تھا انکنونشنل, کبھی شاید ایسا ہوا نہیں ہوگا. میں نے کیا کہ جو میری غزلیں ہیں اداس کیفیت والی, وہ الگ سے جو ذرا اور کیفیت کی ہیں, کچھ ذرا خوشی والی ہوتی ہیں, کچھ ذرا درمیانے جذبات والی ہوتی ہیں, اس طرح کی ہر قسم کی نا غزل کو سیپریٹ کر کے جو راگ تھے اداس غزل کے ساتھ اداس راگ اس بانسری والے نے پلے کیے. اب میں وہ دھیمے لہجے میں پڑھ رہا ہوں, وہ ساتھ ساتھ فلوٹ پلے کر رہا ہے. جیسے ہم انسٹاگرام کی ریلز میں دیکھتے ہیں کہ پیچھے اگر آپ کوئی اداس شعر پڑھ رہے ہیں جس کی کیفیت اداس ہے تو پیچھے میوزک اس طرح کا لگا ہوتا ہے. تو وہ میں نے لائیو لوگوں کو ایکسپیرینس دیا. ساتھ فلوٹ والا تھا, ٹھیک ہے, بیٹھا ہوا تھا, اور میں اپنی جو اداس غزلیں ہیں میں اسی طرح سے پڑھ رہا ہوں جیسی اس غزل کی کیفیت ہے. اور وہ جب وہ فلوٹ ساتھ پلے کر رہا ہے تو اس کی ایک الگ ہی پورے ماحول میں نا وائب پیدا ہو رہی ہے. تو میں نے سولو شو کیا تھا, ٹکٹڈ تھا, اسی میں کال بھی آئی تھی آپ کو. ہاں وہی والے. تو وہ بڑا الحمدللہ بڑا کامیاب رہا, اور وہ شاید ایسا کبھی کسی نے کیا نہیں, میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی شاعر نے پہلے ایسا کیا ہو. تو ایک تجربہ تھا اور بڑا لوگوں کو پسند آیا. اب بھی مجھے میسیجز آتے ہیں کہ آپ دوبارہ کب کریں گے سولو شو, دوبارہ کب کریں گے سولو شو. تو میرا ارادہ ہے کہ دوبارہ اس فیبرری میں فیصلہ آباد میں یا لاہور میں ایک اسی طرح کا سولو شو کیا جائے, اور وہ انشاءاللہ آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا انشاءاللہ لازمی. اب ہمیں مطلب میں نے کتنا کچھ ہی سن لیا لیکن دل کر رہا ہے اور سنوں, تو ایک آدھ غزل اور پلیز سنا. اچھا, میں آپ کو کون سی غزل سناؤں؟ ایک پنجابی غزل ہے جی. جتھے تیرا پیر نہیں ہوندا میرے کولوں ٹھہر نہیں ہوندا. واہ. ایویں مینوں ویکھ رہا ہے جیویں کوئی غیر نہیں ہوندا. واہ 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 واہ. ایویں مینوں ویکھ رہا ہے جیویں کوئی غیر نہیں ہوندا. او وی بس ڈرامے کردا ہے میرے کول بھی زہر نہیں ہوندا. واہ. او وی بس ڈرامے کردا ہے میرے کول بھی زہر نہیں ہوندا. جتھے جاواں تیری خوشبو دس توں کیڑے شہر نہیں ہوندا. واہ. جتھے جاواں تیری خوشبو دس توں کیڑے شہر نہیں ہوندا. دو شعر ہیں. کچھ اس طرح کا محبت میں حال ہو گیا ہے, کچھ اس طرح کا محبت میں حال ہو گیا ہے کہ چاہ کر بھی بچھڑنا محال ہو گیا ہے. واہ 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 واہ. کچھ اس طرح کا محبت میں حال ہو گیا ہے کہ چاہ کر بھی بچھڑنا محال ہو گیا ہے. واہ. اب اس کی چیٹ کو دیکھوں تو یاد آتا ہے کہ اس سے بچھڑے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے. واہ, بہت اچھے بہت اچھے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے مکیل. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ آپ اپنے بزی اسکیجول میں سے آپ لاہور سے آئے تھے فیملی سے ملنے کے لیے, اور ہم نے درمیان میں سے تھوڑا ٹائم چوری کر لیا. نہیں, آپ کی محبت ہے, مجھے بہت اچھا لگا. یہ میرا پہلا پوڈ کاسٹ ہے, ٹھیک ہے, اور میں نے اسامہ کو دیا ہے. اس سے پہلے بلاتے رہتے تھے لوگ لیکن کبھی دل ہی نہیں کیا. یہاں اپنائیت تھی اور پتہ تھا کہ بندہ بھی اپنا ہے, اپنا دوست ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ, بہت شکریہ بہت شکریہ. ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ترقی دے آپ کو, اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اچھے سے اچھا سخن دے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ پاکستان کا, فیصل آباد کا نام پوری دنیا میں روشن کریں, اور ہماری ساری دعائیں آپ کے ساتھ. بہت شکریہ آپ کا, بڑی محبت. جزاک اللہ خیر. اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے بھی اجازت چاہیں گے. دیکھتے رہیے ٹی ٹاک پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. ککھاں وچ سن رلدے بخت میرے ہڑ کے لکھ بنائے نے پلا ہوئے. آ بھی جاؤ آ بھی جاؤ آ بھی جاؤ
आ भी जाओ, आ भी जाओ.